غامدی۔ السلام علیکم، پروگرام غامدی میں خوش آمدید۔ ناظرین، آج ہم اپنے شرکاء اور محترم جاوید احمد غامدی کی باہمی گفتگو کے ذریعے اسلام میں حدیث کا مقام جاننے کی کوشش کریں گے اور دیکھیں گے کہ اگر قرآن مجید تا قیامت مکمل ہدایت ہے تو پھر اسلامی فقہ کے ماخذ میں حدیث کو کیوں شامل کیا جاتا ہے، کس طرح ایک حدیث کے مستند یا ضعیف ہونے کا فیصلہ کیا جائے گا اور یہ فیصلہ کون کرے گا، حدیث اور سنت میں کیا فرق ہے، اور پھر یہ کہ آخر صحائح ستہ کی تدوین سے قبل بھی کیا مسلمان معاشرے میں احادیث کا اتنا رواج تھا جتنا کہ اب ہے، اور پھر ہم غامدی صاحب کی مدد سے کچھ ایسی احادیث کی صحت اور حقیقت جاننے کی کوشش کریں گے جن کو سیاق و سباق میں سمجھے بغیر مسلمان معاشرہ افراط و تفرید کا شکار ہو سکتا ہے۔ غامدی صاحب، اسلامی معاشرے میں حدیث کی تدوین کا آغاز کب ہوا اور اب اسلامی فقہ میں حدیث کا کیا مقام ہے؟ حدیث کی جو کچھ بھی اہمیت ہے وہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت کی وجہ سے ہے۔ حدیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قول، فعل، تقریر و تصویب کی روایت کو کہتے ہیں۔ تو سب سے پہلے تو یہ جاننا چاہیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دین میں کیا مقام ہے۔ جب آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مقام کو جان لیں گے تو پھر یہ بھی واضح ہو جائے گا کہ اس کی تدوین کیسے ہوئی اور اس کی تدوین کی ضرورت کیوں پیش آئی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو مقام قرآن نے بیان کیا ہے وہ یہ ہے کہ اب قیامت تک کے لیے آپ ہی کی ذات والا صفات دین کا تنہا ماخذ ہے، یعنی دین کا تنہا سورس سب آپ ہی کی ذات والا صفات ہے۔ جس چیز کو آپ اپنے قول، فعل، تقریر، تصویب سے دین قرار دیں گے وہی دین ہے، اور جس چیز کو آپ کی سند حاصل نہیں ہے اس کو دین کی حیثیت سے پیش نہیں کیا جا سکتا۔ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے جو دین ہمیں دیا وہ اللہ کی وحی کے ذریعے سے دیا، اللہ تعالیٰ کی تائید سے دیا، اور اللہ تعالیٰ نے آپ کو اس منصب پر فائز کیا۔ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی جو حیثیت قرآن بیان کرتا ہے وہ یہ ہے کہ ہر پیغمبر بھیجا ہی اس لیے جاتا ہے کہ وَمَا أَرْسَلْنَا مِن رَّسُولٍ إِلَّا لِيُطَاعَ بِإِذْنِ اللَّهِ، کہ اللہ کے اذن سے اس کی اطاعت کی جائے۔ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لاتے ہیں، اطاعت کرتے ہیں، اتباع کرتے ہیں، آپ کے ساتھ محبت کرتے ہیں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ حیثیت اگر آپ سمجھ لیں بہت اچھی طرح سے تو یہ بات بھی آپ کی سمجھ میں آ جائے گی کہ یہ ہو نہیں سکتا تھا کہ آپ ہمیں دین دیں یا دین کے بارے میں کوئی بات کہیں یا دین پر آپ عمل کریں اور اس کو لوگ دوسروں تک نہ پہنچائیں۔ معمولی شخصیات جن کے ساتھ لوگ محبت کرتے ہیں ان کی ایک ایک ادا کو لوگ محفوظ کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ تو رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ہی میں قول، فعل، تقریر، تصویب تینوں کی روایت شروع ہو چکی تھی۔ یعنی کسی نے حضور کو نماز پڑھتے دیکھا، اس کیفیت کو دیکھا جو آپ پر طاری تھی، کسی نے بات کرتے دیکھا، کسی نے کوئی کام کرتے دیکھا، آپ کے سامنے صلی اللہ علیہ وسلم کوئی معاملہ ہوا اور آپ نے اس کے بارے میں خاموشی اختیار کی، لوگوں نے ان سب باتوں کو بیان کرنا شروع کر دیا تھا۔ یہ وہ دور تھا جس میں قرآن لکھا جا رہا تھا۔ جب قرآن لکھا جا رہا تھا اور قرآن حفظ کیا جا رہا تھا تو رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اس کا اہتمام کیا کہ اس کے ساتھ کسی اور چیز کا اختلاط نہ ہو۔ اس لیے پہلے مرحلے میں تو لوگوں کی زیادہ توجہ اسی پر رہی کہ قرآن کو محفوظ کر لیا جائے۔ جب قرآن کی حفاظت کے بارے میں لوگ مطمئن ہو گئے تو پھر انہوں نے اپنے طور پر کچھ چیزیں لکھنا بھی شروع کر دی، اور یہ بڑی فطری چیز ہے۔ تو صحابہ کرام نے بھی کہیں زیادہ احتیاط کے ساتھ، کہیں فراخ دلی کے ساتھ وہ باتیں بیان کرنا شروع کر دی۔ قرآن مجید کی جب کمپائلیشن مکمل ہوئی اس کے بعد مسلمانوں نے حدیث کو محفوظ کرنا شروع کر دیا، یعنی کسی نے زبانی بیان کرنا شروع کر دیا، کسی نے کہیں لکھ کے کسی کو بھیجنا شروع کر دیا۔ یہ دیکھیے بڑی فطری چیز ہے، یعنی اس کے بارے میں کسی فنی بحث کی ضرورت نہیں ہے، فطری طور پر ایسے ہوگا۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ مثال کے طور پر میں رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم سے مل کے آیا ہوں اور میں نے کوئی بات سنی تو میں آپ کو نہ بتاؤں، آپ مل کے آئے ہیں اور آپ مجھے نہ بتائیں، بلکہ صحابہ کرام کے بارے میں تو یہ معلوم ہوتا ہے کہ وہ اپنے لیے باری مقرر کر لیتے تھے کہ آج تم جناب کی مجلس میں جاؤ گے اور جو باتیں سنو گے وہ مجھے بتا دو گے۔ خود سیدنا عمر جیسے جلیل القدر شخص نے یہ بیان کیا ہے کہ وہ اپنی زمینوں کی نگہداشت کے لیے مجلس میں جب حاضر نہیں ہو سکتے تھے تو کسی نہ کسی کو مقرر کر دیتے تھے کہ وہ آپ کی باتیں آپ تک پہنچاتا رہے۔ تو اس وجہ سے جس چیز کو حدیث کہا جاتا ہے، چونکہ حدیث کا ایک لفظ ایسا ہے جو عربی زبان کا لفظ ہے، تو بڑی غرابت محسوس ہوتی ہے لوگوں کو۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک بات فرما رہے ہیں، آپ کوئی کام کر رہے ہیں، اللہ کے پیغمبر ہیں، تو یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ سننے والا، دیکھنے والا اس کو دوسروں کے سامنے بیان نہ کرے؟ تو یہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے علم اور عمل کا تاریخی ریکارڈ ہے۔ ہم سب حدیث اور سنت میں کیا فرق ہے؟ دیکھیے ایک چیز ہے، رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے جو مستقل بذات دین دیا ہمیں،
اس دین کو دینے کے لیے دو صورتیں اختیار کی گئی ہیں. ایک تو یہ اللہ کی کتاب قرآن مجید میں ہے، دوسرے یہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام صحابہ کرام کو دیا اور اس طرح ان کے اجماع اور تواتر سے منتقل ہونا شروع ہو گیا. یہ مستقل بالذات دین ہے جو قرآن کے علاوہ آپ نے دیا، اس کو سنت سے تعبیر کیا جاتا ہے. حدیث کا جہاں تک تعلق ہے وہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے قول، فعل اور تقریر کا ریکارڈ ہے، علم اور عمل کا ریکارڈ ہے. اس میں کیا ہوتا ہے؟ اس میں کہیں قرآن کی کوئی آیت آپ نے پڑھ دی، وہ کسی نے بیان کر دیا کہ حضور نے فلاں موقع پر قرآن کی آیت پڑھی تھی. کہیں کسی سنت کی تشریح وضاحت کر دی، وہ بھی بیان ہو گیا. کہیں کسی سنت پر یا قرآن کے کسی حکم پر لوگوں نے آپ کو عمل کرتے ہوئے دیکھا، اس کو بیان کر دیا. اسی طریقے سے رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت سوانح اس میں بیان ہو جاتی ہے. آپ کی زندگی میں پیش آنے والے واقعات بیان ہو جاتے ہیں، آپ سے ملنے والے لوگوں کی گفتگویں اس کے ریکارڈ میں آ جاتی ہیں. تو وہ علم و عمل کا تاریخی ریکارڈ ہے. تاریخی ریکارڈ ہمیشہ پہلے مرحلے میں ایسے ہی محفوظ ہوتا ہے. یعنی کسی آدمی کو پہلے مرحلے میں یہ خیال نہیں ہوتا، بڑی سے بڑی شخصیت کے قریب رہنے والوں کو بھی، کہ وہ کاغذ پینسل لے کے بیٹھ جائیں. پہلے مرحلے میں تو ایسے ہی ہوتا ہے کہ لوگ بات سنیں گے، زبانی بیان کر دیں گے، میں آپ سے بیان کروں گا، آپ مجھ سے بیان کریں گے. پھر ایک وقت ایسا آتا ہے کہ یہ خیال ہوتا ہے کہ اچھا اس کو محفوظ کر لیا جائے، کہیں یہ چیزیں لوگوں کی نگاہوں سے اوجھل نہ ہو جائے. اب اس کو محفوظ کرنے کا عمل بھی انفرادی طور پر شروع ہوتا ہے. بالکل اسی طریقے سے یہ عمل بھی شروع ہو گیا، اور اب تو بعض محققین نے ایسے صحیفے دریافت کر لیے ہیں جو بالکل ابتدائی زمانے میں، بلکہ صحابہ کرام میں سے بعض نے مرتب کر دیے تھے. تو یہ سلسلہ جاری رہا. اس کے بعد لوگوں نے کچھ کتابیں مرتب کرنا شروع کر دی، جس میں امام مالک کی موطا کو بڑی غیر معمولی اہمیت حاصل ہے. اور امام مالک نے یہ موطا جو ہے یہ پہلی صدی کے اندر ہی مرتب کر دی تھی. 20 لوگوں نے ان سے سنی، پڑھی، ان کو آگے بیان کرنا شروع کر دیا. اب گویا کتابی صورت میں تدوین کا عمل شروع ہو گیا. پھر اس کے بعد وہ مرحلہ آیا ہے کہ جس کے اندر اس کے بڑے بڑے ماہرین پیدا ہونا شروع ہوئے. وہ کیوں پیدا ہونا شروع ہوئے، بات آگے بڑھے گی تو میں آپ سے عرض کروں گا کہ اس کی ضرورت کیوں پیش ہے. صاحب، مولانا عبید اللہ سندھی کے مطابق وحی کی 3 اقسام ہیں: قرآن مجید، حدیث قدسی اور حدیث نبوی. اگر وحی کی پہلی قسم غیر متغیر ہے تو وحی کی باقی 2 اقسام میں کیوں تغیرات پائے جاتے ہیں؟ نہیں، دیکھیے بات یہ ہے کہ قرآن مجید تو اللہ کی کتاب ہے، یعنی اس کو آپ صرف وحی کیوں کہتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ نے اس کو اپنی کتاب کے طور پر نازل کیا، اس کو محفوظ کیا. قرآن مجید اللہ تعالیٰ کے الفاظ میں ہم تک پہنچایا، اس کو اللہ تعالیٰ نے مہیمن قرار دیا، اس کو میزان قرار دیا، اس کو ترازو قرار دیا. اس کے بارے میں کہا یہ کسوٹی ہے جس پر ہر چیز پرکھ کر دیکھی جائے گی. اس کو ایک فیصلہ کن حیثیت دی. قرآن کا مقام اور اس کا مرتبہ بالکل ایک الگ چیز ہے. رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے پیغمبر تھے. سوال یہ ہے کہ قرآن کے علاوہ آپ پر وحی کیوں نہ آتی؟ قرآن مجید اللہ کی کتاب ہے. آپ کی حیثیت کوئی ہر کارے کی تو نہیں تھی کہ قرآن پہنچا کے چلے جائیں. اللہ کے پیغمبر کی حیثیت تھی. آپ کو بہت سی ہدایات دینا ہوتی تھی. آپ قرآن کے بارے میں کوئی بات کہتے تھے، آپ کسی چیز کی وضاحت کرتے تھے، آپ اللہ کی ہدایت کے مطابق کوئی اقدام کرتے تھے. خود قرآن نے 20 مثالیں دی ہیں کہ جس میں حضور کی ذاتی زندگی کے بارے میں اللہ کی وحی آپ پر آئی. بیویوں کا ایک معاملہ ہوا جس کو قرآن نے اشارتاً بیان کیا ہے، پوری بات نہیں بیان کی، جس میں خود حضور نے اپنی بیویوں سے یہ کہا جب انہوں نے پوچھا کہ آپ کو کیسے معلوم ہوا، تو آپ نے فرمایا نبانی العلیم الخبیر، مجھے تو اس علیم و خبیر نے بتا دیا. اسی طرح آپ دیکھیں کہ قرآن مجید آپ کے پاس موجود ہے. قرآن مجید کے بارے میں جو آدمی ادنا طریقے سے بھی اس کو پڑھتا ہے، یہ بات اس پر واضح ہو جاتی ہے کہ قرآن جس ترتیب سے نازل ہوا تھا اس سے مختلف ترتیب سے ہمارے پاس ہے. یہ جو مختلف ترتیب ہے یہ ظاہر ہے کہ جبریل امین نے آ کے بتائی اور اس کے مطابق رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو ترتیب دیا. وہ قرآن میں تو کہیں نہیں ہے. تو وحی پیغمبر کہتے ہی اس کو ہیں کہ جس کے اوپر وحی آتی ہے. وحی کی اقسام طے کرنے کا ہمارا کوئی استحقاق نہیں ہے. صاحب یہاں سے ہم گفتگو کو آڈینس کی طرف لے کے چلتے ہیں. جی آپ پوچھیے. میرا سوال یہ ہے کہ صحیح بخاری کے مطابق وہ قوم فلاح نہیں پا سکے گی جو اپنے حکمران ایک عورت کو بنا سکے، تو کیا عورت اقتدار کو نہیں سنبھال سکتی؟ دیکھیے جی، بات یہ ہے کہ یہ روایت جو ہے، اس روایت کے بارے میں بہت سی بحثیں ہیں. کچھ بحثیں تو ایسی ہیں جن کا تعلق روایت کے بیان سے ہے، کچھ بحثیں ایسی ہیں جو فہم سے ہیں. مثال کے طور پر 2 نقطہ نظر کی طرف میں اشارہ کر دیتا ہوں. ایک نقطہ نظر یہ ہے کہ جس میں کوئی اصول بیان کیا گیا ہے عورتوں کی قیادت کے بارے میں یا عورتوں کی حکومت کے بارے میں. دوسرا نقطہ نظر یہ ہے کہ یہ اصل میں ایک خاص واقعے پر تبصرہ ہے. رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کو جب یہ اطلاع دی گئی کہ پران دخت کو حکمران بنا دیا گیا ہے تو آپ نے اس قوم کی طرف اشارہ کرتے ہوئے یہ تبصرہ کیا. اب ظاہر ہے کہ اگر یہ اس قوم کی طرف ایک تبصرہ ہے تو اس کی نوعیت پھر کسی مستقل حکم کی نہیں ہوگی، اور اگر یہ اس قوم کی طرف تبصرہ نہیں ہے بلکہ ایک اصولی حکم ہے تو ظاہر ہے کہ اس کی بنیاد پر یہ رائے قائم کی جائے گی کہ عورتوں کی امامت نہیں ہو سکتی. تو میں پہلی نقطہ نظر کو درست سمجھتا ہوں. جو لوگ دوسرے نقطہ نظر درست سمجھتے ہیں ان سے آپ یہ سوال کر سکتے ہیں. صحیح بخاری کے مطابق مشرکوں کی ہجو یعنی ان کی انسلٹ کرنا جائز ہے، تو اس صورتحال میں کیا مسلمانوں کو ڈنمارک والوں کے خلاف احتجاج کرنا چاہیے؟
دیکھیے پہلی بات تو یہ سمجھ لیجئے کہ اس میں صحیح بخاری کا مسئلہ تو بعد میں آئے گا، اصل میں قرآن میں یہ بات بیان ہوئی ہے۔ میں اس کا پس منظر آپ کو بتاتا ہوں کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ جب کسی قوم کی طرف اپنے رسول کو بھیجتے ہیں تو وہ اللہ کی حجت کا آخری ذریعہ ہوتا ہے۔ اس کے ذریعے سے جب اللہ کی حجت پوری ہو جاتی ہے تو اسی دنیا میں اس قوم پر یا اس کے مخاطبین پر عذاب آ جاتا ہے۔ یہ عذاب دو صورتوں میں آتا ہے۔ ایک یہ کہ اس قوم کا خاتمہ کر دیا جاتا ہے، جیسے قوم نوح مٹا دی گئی، قوم سمود مٹا دی گئی، قوم عاد مٹا دی گئی۔ اور دوسری صورت یہ ہوتی ہے کہ اس قوم پر رسول کے ساتھیوں کو ایسا غلبہ حاصل ہو جاتا ہے کہ وہ ان کو محکوم بنا لیتے ہیں یا غلام بنا لیتے ہیں، یعنی یا غلامی کی سزا دی جاتی ہے اور یا موت کی سزا دی جاتی ہے۔ تو رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی اللہ کے رسول تھے، چنانچہ آپ کی طرف سے اتمام حجت کے بعد دو قوموں کے بارے میں فیصلہ سنا دیا گیا۔ یہ فیصلہ سورہ توبہ میں سنایا گیا ہے۔ مشرکین کے لیے موت کی سزا تھی اور ان کو دے دی گئی۔ ان میں سے جن لوگوں نے بھی اپنی ماندت پر اصرار کیا ان کو یہ سزا مل گئی۔ اور اہل کتاب کے بارے میں یہ کہا ہے کہ حتیٰ یوت الجزیۃ عن ید وہم صاغرون، یہ محکوم بنا کے رکھے جائیں گے۔ اسی کو امام بخاری نے بیان کیا ہے۔ اس کا مجھ سے، آپ سے اور آج کے لوگوں سے کوئی تعلق نہیں۔ سر میرا سوال یہ ہے کہ جیسے کہ دین ہمارے پاس قرآن اور سنت کی روشنی کی صورت میں موجود ہے۔ قرآن تو ایک اتھینٹک بک ہے، ہر مسلمان اس پہ بلیو کرتا ہے، لیکن سنت کی وہ کون سی بک ہے جس کو زیادہ سے زیادہ اتھینٹسٹی دی جا سکتی ہے؟ پہلی بات تو یہ سمجھ لیجئے کہ جو قرآن اور سنت ہیں دونوں کے دونوں ہمیں مسلمانوں کے اجماع اور تواتر سے ملے ہیں۔ مسلمانوں کے اجماع اور تواتری کی بنیاد پر یہ قطعی حجت بن گئے ہیں۔ اسی کو امام شافعی نے اپنے الرسالہ میں ایک دوسرے اسلوب میں بیان کیا ہے کہ مسلمانوں کے تمام عوام نے اس کو عوام تک منتقل کیا ہے۔ تو یہ جو حصہ ہے اس میں مستقل بالذات احکام بیان ہوئے ہیں، ان پر کوئی دوسری چیز نہ کوئی اضافہ کرتی ہے نہ کمی کرتی ہے۔ اس وجہ سے یہ تو بالکل محفوظ ہے، مسلمانوں کے اجماع سے ان کو حاصل کر لیا جائے گا۔ اجماع کیا چیز ہوتی ہے؟ آپ کسی فقیہ سے پوچھئے وہ بھی بتائے گا، محدث سے پوچھئے وہ بھی وہی بات بتائے گا، مورخ سے پوچھئے وہ بھی وہی بات بتائے گا، عام مسلمان بھی اس پر اسی طریقے سے عمل کر رہے ہوں گے۔ یہ ہمارے دین کا وہ حصہ ہے جس میں کوئی ادنا درجے کا اختلاف بھی موجود نہیں۔ آپ جو کتاب اٹھائیں گے، جو چیز بھی آپ کے سامنے آئے گی، ہر جگہ ایک ہی بات بیان ہوگی۔ ایک دوسرا حصہ ہے، دوسرا حصہ وہ ہے کہ جس کا تعلق تفہیم و تبیین سے ہے، یعنی ایک بات سمجھائی جا رہی ہے، کسی سوال کا جواب دیا جا رہا ہے، کسی چیز پر عمل کر کے دکھایا جا رہا ہے۔ یہ حصہ وہ ہے کہ جو ہمارے یہاں اخبار احاد یا احادیث سے نقل ہوتا ہے۔ یہ حصہ کوئی اضافہ نہیں کرتا، کوئی کمی نہیں کرتا، لیکن بہت بڑی حکمت ہم تک پہنچاتا ہے۔ اس کو علم کے زاویے سے دیکھنا چاہیے اور علم ہی کی حیثیت سے اسے قبول کرنا چاہیے۔ اس کے بارے میں جو اختلافات پیدا ہو جاتے ہیں ان اختلافات کو انسان کا حسن سمجھیے، اس لیے کہ اصل دین محفوظ ہے۔ اب میں ذرا فہرست بتاتا ہوں آپ کو کیا ہے۔ توحید کے معاملے میں کیا قرآن واضح نہیں ہے؟ رسالت کے بارے میں کیا قرآن مجید نے کوئی ابہام چھوڑا ہے؟ آخرت کے پر ایمان کی منادی کر دی ہے قرآن مجید نے۔ یہ ایمان اور عمل صالح ہے جس کی بنیاد پر ہمیں خدا کے حضور میں جواب دہ ہونا ہے۔ کوئی ابہام اس کے قرآن نے اتنا دہرا دیا ہے اس مضمون کو کہ ہزار پہلوؤں سے بیان کر دیا ہے۔ نماز ہے، روزہ ہے، حج ہے، زکوٰۃ ہے، رسوم و آداب کی چیزیں، عید الفطر ہے، عید الاضحیٰ ہے، اسی طریقے سے تطہیر بدن کی چیزیں بالکل متفق علیہ طور پر موجود ہیں۔ یہ اس طرح کے جو واقعات یا اس طرح کی باتیں بیان ہوتی ہیں، ان کے بارے میں تھوڑا بہت اگر اختلاف باقی رہتا ہے تو اسے معاشرے کے اندر آپ کیوں یہ چاہتے ہیں کہ انسان کو بالکل باٹا کے جوتوں کی صورت دے دی جائے کہ وہ ایک ہی سانچے سے ڈلتے ہوئے نکلیں؟ وہ اختلاف کریں گے، ان کے زاویہ نظر میں فرق ہوگا، وہ چیزوں کو بیان کرنے میں بھی فرق کر دیں گے، اور اسی سے در حقیقت علم بڑھتا ہے اور ایک دنیا کے اندر رنگا رنگی رہتی ہے۔ اس کو اس جگہ رکھیے۔ دین میں مجھے بتائیے، دین کے جو بنیادی احکام ہیں جن کے اوپر پورا دین کھڑا ہے، ایمان کی چیزیں اور عمل کی چیزیں، ان میں سے کیا چیز ہے کہ جس کے بارے میں بڑا اختلاف ہے؟ ہم سب بعد میں جو یہ فن ترقی کرتا گیا تو زمانہ آگے بڑھتا گیا اور احادیث کی تعداد میں ایکسپوننشلی اضافہ ہوتا چلا گیا۔ تو ہم سب وہ جو بنو امیہ اور بنو عباس اور بنو امیہ اور بنو ہاشم کے مابین اقتدار کی جو سیاسی کشمکش تھی، کیا اس نے بھی ضعیف احادیث کے پھیلاؤ میں کوئی کردار ادا کیا؟ دیکھیے بات یہ ہے کہ ایک تو یہ بڑی فطری چیز ہے کہ کوئی ایک محقق جب ابتدا میں کچھ چیزوں کو اکٹھا کرنے کے لیے بیٹھے گا تو اس کے پاس کم مواد ہوگا۔ جیسے جیسے محققین آگے بڑھیں گے، مختلف لوگوں سے ملیں گے تو ان تک زیادہ باتیں پہنچیں گی۔ پھر یہ بات بھی بالکل درست ہے، میں اس کی طرف پہلے اشارہ کر چکا ہوں کہ جیسے ہی یہ تدوین کا کام شروع ہوا تو وہ لوگ جو رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی حدیث بیان کرتے تھے ان کو سوسائٹی میں ایک بڑا مقام حاصل ہونا شروع ہو گیا، یعنی بڑی عزت کی چیز تھی۔ کوئی آدمی کہتا ہے میرے پاس حضور کی ایک بات ہے،
میں نے حضور کو فلاں کام کرتے ہوئے دیکھا ہے. یہ تو صحابہ کرام تھے. ان کے بعد جو لوگ آئے اور جو صحابہ کرام سے آگے روایت کر رہے تھے ان کو بھی بڑی عزت کا مقام حاصل ہونا شروع ہو گیا. پھر یہ ہوا کہ جب علمی مباحث پیدا ہونا شروع ہوئے تو اس میں بعض لوگوں نے حضور کی باتوں سے استدلال کرنا شروع کیا. اس استدلال کی بڑی اہمیت تھی. میں ایک بات اپنے علم اپنی عقل کی بنیاد پر کہہ رہا ہوں, ایک دوسرا آدمی یہ بیان کرتا ہے کہ میں نے تو حضور سے یہ بات سنی ہے یا حضور کی سنی ہوئی یہ بات مجھ تک پہنچی ہے, تو اس کی بڑی اہمیت حاصل ہو گئی. یہ وہ دور ہے کہ جس کے اندر لوگوں نے پھر حدیثیں گھڑنا بھی شروع کی اور بڑے پیمانے پر یہ کام بھی ہوا. یعنی آپ یہ سمجھ لیجئے کہ لاکھوں کی تعداد میں باتیں ایسی تھیں جو لوگوں نے گھڑیں اور گھڑ کے بیان کر دی. مثال کے طور پر دیکھیے, ایک صاحب تھے کہ جنہوں نے اس طرح کی بعض روایتیں گھڑنا شروع کر دیں کہ آپ قرآن کی فلاں سورہ پڑھیں گے تو اس کا آپ کو یہ اجر ملے گا, فلاں سورہ پڑھیں گے تو یہ اجر ملے گا. محدثین نے ان کو ڈھونڈ نکالا, ان سے پوچھا گیا کہ آپ نے یہ حرکت کیوں کی؟ تو انہوں نے جو اس کا جواب دیا وہ یہ تھا کہ میں نے دیکھا کہ لوگوں کا قرآن کی طرف زیادہ التفات نہیں ہے, لوگ حدیث زیادہ پڑھ رہے ہیں, تو میں نے قرآن کے فضائل کی روایتیں گھڑنا شروع کر دی. کس طرح ایک حدیث کے مستند یا ضعیف ہونے کا فیصلہ کیا جائے گا اور یہ فیصلہ کون کرے گا؟ جی میں وہی عرض کر رہا تھا کہ یہ معاملہ شروع ہو گیا. اب جب یہ معاملہ شروع ہوا تو جس طرح ضرورت ایجاد کو پیدا کرتی ہے, بالکل اسی طریقے سے ایسے جلیل القدر لوگ پیدا ہوئے جنہوں نے اپنی زندگی لگا دی کہ وہ اب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت سے جو تاریخی ریکارڈ سامنے آ رہا ہے اس میں کوئی ملاوٹ نہیں ہونے دیں گے. اس سے علم الرجال, رجال کا علم وجود میں آیا. ہمارے ہاں یہ جو علم الرجال ہے لوگ اس سے واقف نہیں ہیں. اویس صاحب میں آپ سے عرض کرتا ہوں کہ مسلمان قوم اپنے جن علوم پر فخر کر سکتی ہے ان میں سے یہ علم ہے. اپنے پیغمبر کے بارے میں کوئی بات کہنے والوں کے حالات کو مرتب کرنا, اس کی تنقید کرنا, جس سطح پر لوگ گئے ہیں اور جس درجے میں انہوں نے تحقیق کی ہے, انسانی عقل بالکل حیران رہ جاتی ہے. یعنی دیکھیے وہ کیا چیزیں دیکھتے تھے. لاکھوں لوگ ہیں کہ جنہوں نے حدیثیں روایت کی, ان میں سے ایک ایک شخص کے انہوں نے حالات مرتب کرنے شروع کیے. یہ آدمی کون ہے, اس کا باپ کون ہے, یہ پیدا کس زمانے میں ہوا ہے, اس کی ملاقات ہوئی ہے یا نہیں ہوئی, یہ اس شہر میں گیا یا نہیں گیا, اس کی سیرت کیا تھی, اس کا کردار کیا تھا, یہ حافظہ کیسا رکھتا تھا, اس کا فہم کیسا تھا, یہ سمجھنے کی کیا صلاحیت رکھتا تھا. یہ اتنا عظیم الشان ریکارڈ ہے کہ اگر لوگوں کو کبھی توفیق ہو, اب تو لوگ چونکہ عربی زبان سے واقف نہیں ہیں, اور علم رجال کی کتابیں اٹھا کے دیکھیں تو واقعتاً عقل بالکل متحیر ہو جاتی ہے. دنیا کی پوری علمی تاریخ میں آپ کو کسی دور میں کسی شخصیت کے بارے میں اس طرح کا ریکارڈ نہیں ملے گا. اتنا غیر معمولی علم وجود میں آیا. پھر اس کے اصول انہوں نے قائم کیے کہ ہم کسی روایت کو جب حضور کی طرف نسبت دی جائے گی تو انہوں نے کہا ہم کیسے دیکھیں گے, اس کے اصول بنائے گئے. وہ اصول جو ہیں ان اصولوں کا میں نے کم و بیش 17-18 سال تک تنقیدی مطالعہ کیا. یعنی اس خواہش کے ساتھ مطالعہ کیا کہ اگر ان میں کوئی غلطی ہے تو دریافت کرنی چاہیے. میں آپ سے یہ کہتا ہوں, میں نے یہ لکھا بھی ہے اپنی کتاب میں, کہ کسی ایک جگہ کے اوپر بھی آپ انگلی رکھ کے نہیں کہہ سکتے کہ ان اصولوں میں کوئی خامی ہے. یعنی تن کا برابر نہ اس سے زائد بات کہی جا سکتی ہے نہ اس سے کوئی کم بات کہی جا سکتی ہے. یہ ہمارے محدثین کا اتنا بڑا کارنامہ ہے کہ جتنی داد آپ اس کو دیں کم ہے. وہ اصول کیا تھے؟ انہوں نے کہا کہ جو لوگ بات بیان کر رہے ہیں ہم دیکھیں گے کہ بیان کرنے والے کی سیرت اور اس کا کردار کیا ہے. ایک بات ہم یہ دیکھیں گے کہ بیان کرنے والے کا حافظہ اور فہم کیسا ہے. اس کو وہ اتقان سے تعبیر کرتے ہیں, حفظ سے تعبیر کرتے ہیں, پہلی چیز کو اس کے عدل سے تعبیر کرتے ہیں. پھر انہوں نے کہا کہ ہم یہ تیسری چیز یہ دیکھیں گے کہ اس میں اتصال ہے یا نہیں, یعنی ملاقات, زمانہ, یہ چیزیں جو ہیں ان کو پھر وہ موضوع بحث بناتے ہیں. ان چیزوں کو موضوع بحث بنانے کے بعد وہ کہتے ہیں کہ اب ہم نے جو بیان کرنے والے تھے جس کو وہ سند کہتے ہیں اپنی اصطلاح میں, اس کی ہم نے تحقیق کر لی ہے. پھر وہ ٹیکسٹ کو, متن کو دیکھتے ہیں, اور متن کو دیکھنے کے بارے میں انہوں نے جو اصول بنایا وہ یہ تھا کہ ہم یہ دیکھیں گے کہ اس متن میں کوئی بات قرآن و سنت کے خلاف تو نہیں ہے, اس متن میں کوئی بات علم و عقل کے مسلمات کے خلاف تو نہیں ہے. پھر اس کسوٹی پر اس کو پرکھتے ہیں. اس کے بعد پھر وہ کسی روایت کو درج کر کے یہ کہتے ہیں کہ یہ ہمارے نزدیک اب صحت کے معیار پر پوری اترتی ہے. اگر کوئی خامی ہوتی ہے اس کے اندر تو اس خامی کی بھی نہایت دیانتداری کے ساتھ نشاندہی کرتے ہیں. یہ جو لوگ جنہوں نے یہ کام کیا آپ حیران ہوں گے, اور یہ کوئی خدا کا عجیب معجزہ ہے کہ جن لوگوں نے یہ کام کیا, جو علم رجال کے ماہرین ہیں, یہ پوری کی پوری مسلمان امت ان کے کیریکٹر کے بارے میں اتنی مطمئن ہوئی ہے کہ کوئی ان پر انگلی اٹھا کے نہیں بتا سکتا کہ یہ کسی کے ساتھ کوئی تعصب نہیں رکھتے تھے, یہ کسی کے اوپر کوئی ایسے ہی تبصرہ نہیں کر دیتے تھے. یہ وہ عظیم الشان کام ہے جو ہوا, اور اس کی بنیاد پر پرکھنے کا کام جاری ہے. یہ ہمیشہ ہوتا رہا ہے. امام بخاری نے اپنے طریقے پہ پرکھا, امام مسلم نے اپنے طریقے پہ پرکھا. یعنی محدثین میں ایک اصولی اتفاق تو ہوتا ہے لیکن مزاج, طبیعت اور بعض اصولوں میں فرق ہو جاتا ہے. مثلا امام بخاری کو اس بات پر اصرار تھا کہ جب ہم یہ کہتے
کہتے ہیں کہ فلاں آدمی سے بات بیان کر رہا ہے تو اتنا کافی نہیں ہے کہ زمانہ ایک ہو بلکہ ملاقات کا ثبوت بھی ہونا چاہیے. دوسرے محدثین یہ کہتے ہیں کہ نہیں اتنا اصرار کرنا ٹھیک نہیں. تو ایسی بعض چیزیں ہیں سٹل نوعیت کی جن میں کچھ اختلاف ہو جاتا ہے, ورنہ بحثیت مجموعی یہ نہایت اعلیٰ معیار ہے. میں تو ہمیشہ کہتا ہوں کہ جی آپ بتائیے اس معیار میں کیا اضافہ کیا جائے. صاحب ایک عرصے تک جو علم حدیث ہے علماء کی ڈومین رہا ہے, اب جب پرنٹنگ کے فروغ کے بعد احادیث کی کتب عام مسلمانوں تک پہنچتی ہیں تو بہت سارے مسلمان بہت ساری احادیث کو پڑھ کر, کیونکہ وہ انہیں سیاق و سباق میں سمجھنے کی اہلیت نہیں رکھتے, کنفیوژن کا شکار ہو جاتے ہیں. پھر مختلف مکاتب فکر ان کی مختلف توجیحات کرتے ہیں جس سے انتشار میں مزید اضافہ ہوتا ہے. تو کم سے کم اس مسئلے کا کوئی حل ہے؟ اس مسئلے کا حل مسلمانوں کی ایجوکیشن ہے. دیکھیے یہ سارے مسئلے جہالت سے پیدا ہوتے ہیں. سوال یہ ہے کہ اگر آپ کو یہ ضرورت محسوس ہوتی ہے کہ حفظان صحت کے کچھ اصول ہیں جو ہر شخص کو بتائے جانے چاہیے تاکہ لوگ اپنی صحت کے بارے میں غلطیاں نہ کریں, تو اسی طرح سے اگر وہ کسی دین کو مانتے ہیں تو اس کے بارے میں بھی بنیادی علم انہیں دینا چاہیے. بنیادی علم جو ایک عام آدمی کی ضرورت ہوتی ہے, یعنی ایک تو ہے کہ آپ کسی علم کے محقق ہیں تو وہ تو ساری زندگی لگانا پڑتی ہے, اس کے بعد بھی اس علم کی کوئی حد نہیں ہوتی. لیکن ایک عام کامن مین کی حیثیت, جیسے کہتے ہیں ایک کامن مین کو اتنی سائنس پتہ ہونی چاہیے, ایک کامن مین کو اتنی طب معلوم ہونی چاہیے. تو ایک کامن مین کو جتنا علم دین کا ہونا چاہیے وہ 1 سال کی جدوجہد سے آدمی حاصل کر لیتا ہے کم و بیش. میں نے 12 اس کا تجربہ کر کے دیکھا ہے. ایک عام آدمی کی بات کر رہا ہوں, عالم کی بات نہیں کرتا. عالم اور محقق تو میں آپ سے عرض کرتا ہوں کہ 40 سال کے بعد کہیں جا کے آدمی کو محسوس ہوتا ہے کہ اب اس نے کچھ سیکھنا شروع کیا ہے, وہ ایک الگ چیز ہے. ایک عام آدمی سیکھ لیتا ہے. عام آدمی کی حیثیت سے وہ قرآن بھی پڑھے گا, وہ حدیث بھی پڑھے گا, وہ سنت کو بھی دیکھے گا. اس میں اگر کوئی سوال پیدا ہوتا ہے تو اس کا علمی رویہ ہے جس کی تربیت کرنی چاہیے کہ آپ کے ذہن میں ایک سوال پیدا ہوا, بجائے اس کے کہ آپ خود ہی محقق بن بیٹھیں, آپ کسی صاحب علم سے رجوع کریں, آپ اپنی بات اس کے سامنے رکھیں. سوال یہ ہے کہ اگر آپ کو طب کے معاملے میں ایک کتاب پڑھنے کو دے دی جائے, کتنی کتابیں ہیں جو بازار میں ملتی ہیں آپ کو طبی اصولوں کے بارے میں, آپ نے پڑھی, کوئی غلط رائے قائم کر لی, اس کے بعد آپ نے جا کے بچے کو دوا بھی کھلا دی اس کے مطابق. آج کل جو علم حدیث ہے مسلمانوں میں اتحاد کا باعث ہے یا انتشار کی وجہ ہے؟ میرا احساس یہ ہے کہ ہر علم اتحاد کا باعث بھی بن سکتا ہے اور ہر علم انتشار کا باعث بھی بن سکتا ہے. یہ فیصلہ اصل میں آپ کا رویہ, آپ کا ایٹیچیوڈ, آپ کا علم یہ کرتا ہے. آپ نے اپنی قوم کی تربیت کیسے کی ہے. میں آپ سے سچ عرض کرتا ہوں کہ ہمارے ہاں اصل بحران علم کا نہیں ہے, اصل بحران اخلاقی رویوں کا ہے. مذہبی لوگوں کے ہاں آپ یہ دیکھیں گے وہ بہتان لگائیں گے, وہ جھوٹ بولیں گے, وہ دوسرے کی بات کو سمجھے بغیر اس کو آگے بیان کریں گے, وہ اپنے ذہن میں ایک تصور قائم کر کے دوسرے کے بارے میں رائے قائم کریں گے, وہ دیانتداری کے معمولی معیارات سے واقف نہیں ہوں گے. یہ چیزیں جو ہے اس کا کیا تعلق ہے اس سے کہ حدیث کتنی ہے اور اس کا کیا تعلق ہے قرآن میں کیا ہے. ہمیں اپنی اخلاقی تربیت کرنی چاہیے کہ ہم کسی علم کی طرف ایٹیچیوڈ کیا اختیار کریں, یعنی ایٹیچیوڈس ٹورڈز نالج یہ فیصلہ کرتا ہے اصل میں. تو آپ کا رویہ اگر یہ ہے کہ آپ ایک عاجز انسان کی جگہ پہ کھڑے ہیں, آپ یہ کہتے ہیں میں ایک طالب علم ہوں, میں سیکھنا چاہتا ہوں, میں نے یہ بات یوں سمجھی ہے, میرے پاس اس کے یہ دلائل ہیں, آپ کی بات میں مجھے یہ غلطی محسوس ہو رہی ہے, تو کبھی کوئی انتشار پیدا نہیں ہوگا. اصل میں ہوتا کیا ہے, وہی بات ہے کہ ہلدی کی ایک گانٹھ ملتی ہے اور ہم پنسار کی دکان کھولنے کے لیے چلے جاتے ہیں. یعنی اگر آپ اپنے حدود علم سے واقف ہوں, ہم سب انسان ہیں, غلطیاں کرتے ہیں, یا پھر کیا ہوتا ہے, یا پھر تعصبات کام کرتے ہیں. یعنی مثال کے طور پر دیکھیے نا کہ اب ایک صحیح ترین روایت آپ کے سامنے آتی ہے, قرآن کی ایک آیت ہے, آپ اس کو کسی کے سامنے رکھتے ہیں, دوسرا آدمی کسی امام کی فقہ کو مان رہا ہوتا ہے, آپ اس کے سامنے یہ بات رکھتے ہیں, وہ یہ کہتے ہیں نہیں کہ ہمارے امام صاحب نے اس کو بہتر سمجھ لیا ہوگا. یہ جو ذہنیت ہے, یہ ذہنیت پھر کسی بات کے سننے کا آپ کے اندر حوصلے نہیں پیدا ہونے دیتا. رحمی صاحب اگر خدا نے قرآن مجید کی حفاظت کی ذمہ داری اٹھائی تھی تو کیوں پھر اپنے محبوب کی احادیث کو لوگوں کی یادداشت اور ارادوں کے تغیرات کے مرہون منت چھوڑ دیا؟ یہ بات یہ ہے کہ کتاب کی حفاظت تو اس لیے ہونی چاہیے تھی تاکہ وہ ایک کسوٹی اور معیار لوگوں کے پاس رہے. اس کسوٹی اور معیار کے ہوتے ہوئے کوئی خطرہ ہی نہیں ہے. جو چیز بھی حضور کی طرف نسبت سے بیان کی جائے گی اس کسوٹی اور معیار پر پرکھ کر دیکھ لی جائے گی. تو یہ کام جو ہے یہ تو ہو گیا. دیکھیے بالواسطہ حفاظت ہو گئی, کیونکہ جب آپ کو ایک معیار دے دیا گیا, ایک آدمی نے آپ کے ہاتھ میں ایک کسوٹی پکڑا دی اور آپ کو دکان پہ بٹھا دیا اور یہ بتا دیا کہ دیکھو تمہارے پاس پیتل لائے گا کوئی آدمی یا سونا لائے گا کوئی آدمی یا چاندی لائے گا کوئی آدمی, تو یہ کسوٹی بتا دے گی یہ کیا ہے. تو اب آپ یہ کیوں چاہتے ہیں کہ ساری چاندی اور سارا پیتل دنیا سے غائب کر دیا جائے, صرف سونا ہی رہ جائے؟ وہ رہے گا. آپ کے پاس کسوٹی موجود ہے, جب کوئی چیز آئے اس پر پرکھ کر دیکھ لیجیے. ٹھیک ہے صاحب, لیکن جو علم الرجال کے ماہرین تھے وہ بہرحال انسان تھے, انبیاء نہیں تھے. تو جو ان کے بیان کردہ اصول ہیں ان میں کیا ہم ہیومن ایرر کا چانس رکھ سکتے ہیں؟ جی بالکل, یہی وجہ ہے کہ میں نے تحقیق کی اس بات کی برسوں تک. کوئی ایسی غلطی میں تلاش کر لوں
میں یہ تو نہیں کہتا کہ وہ غلطی کر نہیں سکتے تھے، لیکن میں یہ کہتا ہوں کہ بسم اللہ، آپ کو بھی پورا حق ہے۔ میں تو 17-18 سال تک ان کے ایک ایک چیز کو پرکھنے کے بعد یہ آپ سے کہہ رہا ہوں کہ اصول کی حد تک ان کی بات انتہائی درست ہے، اس کے اندر کوئی تبدیلی کرنے کی ضرورت نہیں۔ اپلیکیشن ایک انسانی کام ہے اور اس میں غلطی بھی ہو سکتی ہے۔ لیکن غامدی صاحب، اب ہر مسلمان عالم اپنی تحقیق کے ذریعے اگر ایک مختلف نتیجے پر پہنچتا ہے اور وہ اسی چیز کی آگے ترویج بھی کرتا ہے تو اس طرح تو پھر فرقہ واریت میں مزید اضافہ ہوگا۔ نہیں، اس میں کیا قیامت آ جائے گی؟ فرقہ واریت تو اصل میں رویے کا نام ہے۔ یعنی فرقہ واریت سے کوئی اسلام کے اتحاد متاثر نہیں ہوگا؟ بہت ہوتا ہے، لیکن فرقہ واریت کا علماء کے اختلاف سے کوئی تعلق ہی نہیں ہے۔ میں نے تو آپ سے عرض کیا کہ علماء کے اختلاف تو ہر جگہ ہوتے ہیں، سائنس کی دنیا میں نہیں ہوتے۔ سائنس کی دنیا میں اختلافات سے سائنس کے رسائل بھرے پڑے ہوتے ہیں۔ طب میں اختلاف کا معاملہ یہ ہوتا ہے کہ ایک دوا ہمیں کھلائی جاتی ہے، ہم کوئی 10-20 سال وہ دوا کھاتے رہتے ہیں، یک بیک معلوم ہوتا ہے کہ نئی تحقیق سے معلوم ہے کہ اس میں تو یہ خرابی تھی۔ اب دیکھیے کہ انسان کی زندگی اور موت کا مسئلہ ہے، تو اختلاف سے کچھ نہیں ہوتا۔ یعنی ایک فرقے کا دوسرے فرقے کو کافر قرار دینے کا رویہ بالکل غلط ہے۔ یہ رویے کی غلطی ہے، کسی کو حق نہیں ہے کہ وہ کسی کے بارے میں یہ فیصلے کرے۔ یہ فیصلہ کرنے کا حق خدا نے اپنے سوا کسی کو نہیں دیا۔ یہ باتیں سمجھانے کی ضرورت ہے۔ اصل میں ہمارا ایٹیچیوڈ ہے جو خرابی کا باعث بنتا ہے۔ میرے بھائی مجھے یہ بتائیے کہ اگر کوئی آدمی آج سے 50 سال پہلے کی سائنسی تحقیق کی کوئی کتاب اٹھائے اور اس کتاب کے بارے میں یہ خیال پیدا کر لے کہ جو کچھ اس میں لکھ دیا گیا ہے وہ حتمی ہے اور مجھے ساری دنیا سے ڈنڈے کے زور پر یہ منوانا ہے، تو یہ ذہنیت کا مسئلہ ہے یا کتاب کا قصور ہے؟ تو اصل میں ہمارے ہاں ذہنیت کیا ہے؟ ہماری ذہنیت اصل میں علم اور تحقیق کی ذہنیت ہی نہیں ہے۔ ہمارے مدرسے اس کی تربیت نہیں دیتے، ہماری یونیورسٹیاں اس کی تربیت نہیں دیتی۔ ہم لوگوں کو یہ بتاتے ہی نہیں ہیں کہ ان کے اندر تنقیدی ذہن پیدا ہونا چاہیے۔ تنقیدی ذہن تنقیص کا ذہن نہیں ہوتا۔ تنقیدی ذہن کا مطلب یہ ہے کہ جو چیز بھی آپ کے سامنے آتی ہے اگر وہ انسانی کاوش ہے، خواہ وہ فن حدیث ہے، خواہ وہ فقہ ہے، خواہ وہ علم کلام ہے، خواہ وہ تصوف ہے، خواہ وہ فلسفہ ہے، خواہ وہ سائنس ہے، جو بھی انسانی کام ہے آپ اس کو تحقیق کر کے دیکھیں گے اور تنقید کی نظر سے اس کا جائزہ لیں گے۔ اگر تنقید کی نظر سے جائزہ لے کر آپ نے ایک رائے قائم کی ہے، اپنی رائے کو بہت ہمبل جگہ پر کھڑے ہو کے پیش کریں، متواضع جگہ پر کھڑے ہو کے یہ کہہ کے پیش کریں کہ یہ میرا نقطہ نظر ہے، مجھ پر الہام نہیں ہوتا، مجھ پر وحی نہیں آتی، میں ایک انسان ہوں، میں نے یہ بات سمجھی ہے، میری دلیل یہ ہے، آپ اس پہ غور کر لیجئے۔ آپ یہاں کھڑے ہوں، مجھے بتائیے فرقہ بندی کیسے پیدا ہو سکتی ہے؟ صحیح، آپ پوچھیں۔ آپ سے سوال یہ ہے کہ آپ نے بیان فرمایا محدثین نے جو حدیث کے نقل میں اور اس کی روایت میں اصول وضع فرمائے ہیں وہ اصول ہر لحاظ سے کامل اور مکمل ہیں۔ محدثین نے جن روایتوں کو اپنی کتابوں میں درج فرما دیا ہے اپنے ان اصولوں کے مطابق، اور اصول اپنی جگہ پہ جامع اور مکمل تھے، کیا اب ہم ان اصولوں سے اختلاف کرتے ہوئے بعض روایات کو جو ان کی کتب میں جگہ پا گئی ہیں، کیا ہم ان پہ تنقید کرتے ہوئے یا ان کی تحقیق کرتے ہوئے ان کو خلاف کتاب و سنت قرار دے سکتے ہیں؟ محدثین نے جو اصول قائم کیے ہیں ان کے بارے میں نے آپ سے عرض کیا کہ وہ اصول تو ہر لحاظ سے مکمل اصول ہیں، لیکن ان اصولوں کو اپلائی کون کرے گا؟ انسان کرے گا نا۔ جب انسان کرے گا اپلائی تو اس سے اختلاف بھی کیا جا سکتا ہے۔ چنانچہ یہی وجہ ہے کہ امام بخاری نے امام مسلم سے اختلاف کیا، امام مسلم نے امام ابو داؤد سے اختلاف کیا۔ بہت سی چیزیں ایسی ہیں جس کو ایک محدث قبول کرتا ہے، دوسرا رد کرتا ہے۔ امام بخاری کی روایتوں کے اوپر بہت سی تنقیدیں کی گئیں۔ موجودہ زمانے میں جو ہمارے ہاں بہت بڑے محدث پیدا ہوئے ہیں، علامہ ناصر الدین البانی، انہوں نے ایک مرتبہ پھر ساری سیاہ کے اوپر نظر ڈالی، اور آپ یہ دیکھیے کہ اب ان کی جو تصنیف کردہ کتابیں ہیں ان میں آپ کو ملے گا صحیح ابو داؤد، ضعیف ابو داؤد، صحیح النسائی، ضعیف النسائی۔ محدثین کے اصول بالکل مکمل ہیں، لیکن ان کو اپلائی کرنے کا کام، ان کے اطلاق کرنے کا کام، یہ نہ کبھی پہلے رکا ہے، نہ اب رکے گا، نہ قیامت تک اس کو روکا جا سکتا ہے۔ یہ تنقید ہوتی رہے گی، لیکن انہی اصولوں کو سامنے رکھ کر کی جائے گی۔ ان اصولوں میں اگر کوئی آدمی کوئی تبدیلی کرنا چاہتا ہے، وہ اصول بھی انسانوں ہی کے بنائے ہوئے ہیں، ضرور کرے۔ میں نے تو اپنا تاثر بیان کر دیا کہ میں نے ان کو تنقیدی نگاہ سے پرکھا ہے، برسوں دیکھا ہے، اور اس کے بعد اپنی کتاب میں یہ جملہ لکھا ہے کہ نہ ان میں ایک تنکے کا اضافہ کیا جا سکتا ہے، نہ کمی۔ جہاں تک یہ بات ہے کہ علامہ ناصر الدین البانی صاحب نے ایک کام کیا ہے، اگر وہ امام ترمذی سے اختلاف کر سکتے ہیں تو ہمیں بھی ان سے اختلاف ہو سکتا ہے۔ اصل چیز یہ ہے کہ انہوں نے جو صحیح ابن پوری کی پوری بات کو اپنے لفظوں میں دہرا دیا۔ اگر علامہ ناصر الدین البانی ان سے اختلاف کر سکتے ہیں تو آپ بھی ان سے اختلاف کر سکتے ہیں، ہمیں اور ان سے اگر آپ کوئی بات کہتے ہیں تو ان سے ہم بھی اختلاف کر سکتے ہیں۔ میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ اگر علامہ ناصر الدین البانی ہمارے محدثین کے اصول مطلب تحقیق سے اختلاف کر سکتے ہیں تو ہمیں علامہ ناصر الدین سے اختلاف کرنے کا حق حاصل ہے۔ علامہ ناصر الدین البانی نے، میری گزارش سن لیجیے، انہوں نے کسی محدثین کے اصول سے اختلاف نہیں کیا، ان اصولوں کو اپلائی کرنے میں اختلاف کیا۔ بالکل ٹھیک بات ہے۔ میں یہ دو الگ الگ باتیں ہیں۔ دیکھیے اصول ایک الگ چیز ہے، کسی اصول کو کسی روایت پر جب آپ اپلائی کرتے ہیں تو اس میں انسانی فہم اختلاف کر سکتا ہے۔ یہی اختلاف اس سے پہلے بھی ہوتا رہا ہے۔ میں نے تو اپنا نقطہ نظر بھی آپ کو بتایا
کہ اصولوں کا جہاں تک تعلق ہے وہ تو بڑے پرفیکٹ ہیں اور میرے خیال میں ان میں کوئی اضافہ کوئی کمی نہیں کی جا سکتی، لیکن ان کو اپلائی کرنے کا کام ایک انسانی کام ہے۔ اگر ہم کسی روایت پہ ذوف کا حکم لگاتے ہیں یا ہم سمجھتے ہیں کہ محدثین اس کو صحیح طرح سمجھ نہیں سکے، اور بخاری میں ہے یا مسلم میں روایت آتی ہے، ہم کہتے ہیں کہ یہ محدثین کے فہم میں جو ہے نا وہ کمی رہ گئی ہے، تو پھر کیا اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ امت پورے 1000 سال تک ایک حدیث کو دین کے طور پر لیتی رہی ہے، لیکن آج کا ایک نیا محقق اٹھ کے کہتا ہے کہ وہ دین نہیں ہے، یا محدثین نے ایک چیز کو دین کے طور پر امت میں نقل نہیں کیا، اور آج ہم اپنے اصولوں کو استعمال کرتے ہوئے یا اپنی عقل اور فکر کو استعمال کرتے ہوئے اسے دین کے طور پر پیش کر سکتے ہیں، تو کیا امت 1000 سال کا عرصہ غیر دین کو دین سمجھتی رہی ہے؟ سوال یہ ہے صرف۔ میرا خیال یہ ہے کہ آپ نے میری بات سننے کی زحمت ہی گوارا نہیں کی۔ اصول ایک چیز ہے، ان اصولوں کا جب اطلاق کیا جائے گا تو علامہ ناصرالدین البانی نے کوئی نئے اصول نہیں دریافت کیے، لیکن ایسی بہت سی روایتیں ہیں جن کو مثلاً ترمذی حسن قرار دیتے ہیں اور علامہ ناصرالدین البانی ضعیف کہتے ہیں، ایسی روایتیں جن کو ترمذی ضعیف قرار دیتے ہیں اور ناصرالدین البانی ان کو صحیح یا حسن قرار دیتے ہیں۔ اصولوں کو اپلائی کر کے ایک روایت کو ایک محدث صحیح کہتا ہے، دوسرا اس کو ضعیف قرار دے دیتا ہے، ایک اس کو موضوع قرار دیتا ہے، دوسرا کہتا ہے موضوع تک نہ جائیے، اس میں ضعف ہے۔ اس کی مثالیں خود امام ترمذی کے ہاں موجود ہیں، ابو داؤد کے ہاں موجود ہیں، نسائی کے ہاں موجود ہیں، اس کی مثالیں بخاری کے ہاں موجود ہیں، مسلم کے ہاں موجود ہیں۔ آج تک کسی نے یہ نہیں کہا کہ جو کتابوں میں لکھ دیا گیا ہے اس کے اوپر آپ کو گفتگو کرنے کا حق نہیں ہے۔ آج بھی آپ علمی رسائل کا مطالعہ کریں، دنیا بھر میں لوگ باقاعدہ تحقیق کر کے بتا رہے ہوتے ہیں، علماء رجال کی تحقیقات بیان کرتے ہیں، اور پھر کہیں بخاری سے اختلاف کرتے ہیں، کہیں مسلم سے اختلاف کرتے ہیں، کہیں ابو داؤد سے اختلاف کرتے ہیں، اور کہیں بہت سی روایات کے بارے میں جو پہلے رائے قائم ہوتی ہے اس کے بارے میں ایک دوسری رائے قائم کرتے ہیں۔ یہ تو علم کی دنیا کا ایک مسلمہ ہے، اس کے اندر کبھی کوئی تبدیلی نہیں آتی۔ میرا خیال یہ ہے کہ آپ کو اس کو بہت وسعت کے ساتھ مطالعہ کرنا چاہیے۔ آپ کے علم میں ہونا چاہیے کہ امام بخاری کی روایتوں کے اوپر دارقطنی کی تنقیدات کیا ہے، ذرا ان کا مطالعہ کریں اور دیکھیں کیا تنقیدات ہیں، وہ لکھی ہوئی موجود ہے۔ اس وقت فتح الباری جو ہے اس کے آخر میں باقاعدہ لگا دیا جاتا ہے اس کو، اور اس میں کیا کیا انہوں نے؟ اس میں انہوں نے یہ بیان کیا ہے کہ جو اصول قائم کیے گئے ان اصولوں کے اطلاق میں یہاں مجھے اختلاف ہے، ہم اس سے اختلاف بھی کر سکتے ہیں، اتفاق بھی کر سکتے ہیں، لیکن ایک زندہ انسانی کام ہے، اس انسانی کام کو خدائی کام نہ بنائیے۔ انسان غلطی کرتے ہیں اور دوسرے اس کی تصحیح کرتے رہتے ہیں، ورنہ تو محدثین اتنی بڑی تعداد میں پیدا ہونے کی ضرورت ہی نہیں تھی۔ امام مالک نے ایک کام کر دیا بس کافی تھی، اس کے بعد کسی دوسرے آدمی کو حرف بھی نہیں رکھنا چاہیے تھا اس کے اوپر۔ سر سوال یہ ہے کہ حدیث کو مرتب کرنے کے اصول مرتب کیے گئے، پھر اس کی اپلیکیشن کی کمپلیکیشنز علیحدہ ہیں۔ اگر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جس وقت قرآن مجید کو قلم بند کیا جا رہا تھا اس کے ساتھ حدیث کو بھی قلم بند کروا دیتے تو کیا اس سے امت کا اتحاد مجروح نہیں ہوتا؟ اور دوسری بات یہ کہ ہم یہ فیصلہ کرنے کے بجائے کہ کون سی حدیث صحیح ہے اور اس کی صحت کیا ہے، مستند کون سی ہے، ضعیف کون سی ہے، اس کا تعین کرنے کے بجائے ہم اس پر عمل کرتے، اور کیا یہ اس سے ہم زیادہ بہتری کی طرف نہیں جا سکتے تھے اور بہت ساری کمپلیکیشن سے بچ جاتے؟ یہ حضور نے جو دین ہمیں دیا ہے، مستقل بذات احکام دیے ہیں، وہ سب کے سب قرآن میں ہیں اور سنت میں ہیں، وہ دے دیا آپ نے۔ اس کے بعد کیا کوئی انسان دنیا کے اندر یہ کر سکتا ہے کہ وہ جو بولے آدمی سے کہہ ذرا لکھ لو، جو کرے ایک شخص کو بلائے اور کہے کہ ذرا اس کو تحریر کر لو؟ یہ تو اتنا مصنوعی کام ہوتا کہ میرا خیال یہ ہے کہ ہم پیغمبر کی شخصیت ہی سے محروم ہو جاتے ہیں۔ یہ تو اصل میں رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا وہ غیر معمولی تاریخی ریکارڈ ہے جو ایسے ہی مرتب ہونا تھا۔ اس سے ہمارے دین کے اندر کوئی خرابی پیدا نہیں ہوئی۔ صرف خرابی کب پیدا ہوتی ہے؟ جب ہم افراط و تفریط سے کام لیتے ہیں، یعنی ہم قرآن کی جگہ حدیث کو دے دیتے ہیں، حدیث کی جگہ قرآن کو دے دیتے ہیں۔ جب ہم کسی صاحب علم کے کیے ہوئے کام کے بارے میں ایسے متعصب ہو جاتے ہیں کہ اس پر ادنا درجے کی تنقید گوارا کرنے کے لیے تیار نہیں ہوتے۔ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت ہو یا کسی دوسرے پیغمبر کی شخصیت، دیکھنے والے ہی اس کو بیان کریں گے۔ دین دینے کا کام آپ نے کیا، وہ اجماع اور تواتر سے منتقل ہو گیا، اس میں کوئی اختلاف نہیں ہے، وہ بغیر نزاع کے ہم تک پہنچا ہے، اس کی ایک ایک چیز بالکل محفوظ ہے، اس پر کوئی بحث ہی نہیں ہوتی۔ یہ حضور کی سیرت ہے، حضور کے سوانے ہیں، حضور گھر میں کیا کرتے تھے، حضور نے کسی موقع پر کیا فیصلہ کیا، کسی آدمی نے آ کے کوئی بات پوچھی تو آپ نے کیا بات کہی، بڑی دل نواز باتیں ہیں جن میں بیان ہوئی ہیں، یہ لکھوائی جاتی ہیں تو ان کا سارا حسن خراب ہو جاتا ہے۔ دیکھیے میں آپ کو ایک بڑا دل نواز واقعہ سناتا ہوں۔ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کچھ لوگوں کے لیے چادریں آئیں اور وہ آپ تقسیم کر رہے تھے۔ ایک نابینا صحابی، آپ نے نام سنا ہوگا، عبداللہ ابن ابی مکتوم، وہ کہیں سے آئے اور انہوں نے آ کے بڑی ناراضی کے انداز میں کہا کہ چادر مجھ کو تو نہیں ملی، تو آپ نے ان کے کندھے پر ہاتھ رکھا اور کہا میں نے تمہارے لیے چھپا کر رکھی ہوئی ہے۔ اب یہ جو ایک دل نواز واقعہ ہے، پیغمبر کی محبت ہے، شفقت ہے، اس کو کیا آپ کا خیال یہ ہے کہ ایک کمپیوٹر ساتھ رکھ دیا جاتا اور وہ لکھتا رہتا؟
یہ ساری باتیں اصل میں شخصیت کا حسن منتقل کرتی ہیں. کسی وقت کوئی گھر میں بات ہوئی ہے, کسی وقت کسی شخص کے ساتھ کوئی لطیف جملہ آپ نے بول دیا ہے, ان کو محفوظ کیا گیا ہے. آپ دو باتوں کو الگ کیجئے. اللہ کی کتاب آپ بالکل محفوظ شکل میں آپ کو دے گئے, کوئی نزاع نہیں ہے. سنت پوری کی پوری محفوظ شکل میں آپ تک پہنچ گئی, کوئی نزاع نہیں, دین مکمل ہو گیا. اس کے بعد اس کی تفہیم و تبیین ہے, آپ کے اسوہ حسنہ کا بیان ہے, آپ کی سیرت و سوانح ہے. اس کی ہزاروں جہتیں ہیں. شکر کیجئے کہ ان لوگوں نے بیان کر دی ہیں اور ان سے فائدہ اٹھائیے. ان سے کوئی خرابی نہیں پیدا ہوتی. خرابی اصل میں ہمارے ایٹیچیوڈ سے پیدا ہوتی ہے کہ ہم چیزوں کو ان کی صحیح جگہ پر نہیں رکھتے. آپ نے کہا کہ سنت کا محفوظ ریکارڈ ہمارے پاس پہنچ گیا. سنت کا ایک تو ریکارڈ کیا ہے, بلیک اینڈ وائٹ, یہ میرا سوال ہے. اور دوسری بات یہ کہ اگر یہ اتنا ہی اہم تھا کہ امت نے بعد میں جا کر اس میں فرقے پیدا ہونے ہیں صرف اس بات پر, حدیث پہ, تو کیوں نہیں کہ اس کو اتنے ہی اہم طریقے سے جس طرح قرآن مجید کو قلم بند کیا گیا, حدیث کو بھی قلم بند کیا جاتا, تاکہ 150 سال بعد یا اس کے بعد یہ کام نہ ہوتے, اسی وقت ہو جاتے اور ایک ڈاکیومنٹڈ فارم میں ہمارے پاس سارا کا سارا اسلام آ جاتا. دو باتوں کو الگ الگ کیجئے. یعنی جہاں تک دین کا تعلق ہے, میں نے آپ سے عرض کر دیا کہ وہ پورا کا پورا محفوظ ہے. فرقے پیدا ہونے کا کام تو قرآن مجید بھی نہیں روک سکتا. اس کی وجہ یہ ہے کہ لوگ قرآن کو سمجھنے کے معاملے میں اختلاف کریں گے اور وہاں سے فرقہ بندی پیدا ہو جائے گی. اصل میں فرقہ بندی کیسے پیدا ہوتی ہے؟ فرقہ بندی اختلاف کرنے سے نہیں ہوتی. میں نے قرآن مجید کی ایک آیت کو سمجھایا, اب حدیث کو ذرا تھوڑی دیر کے لیے الگ رکھ دیجئے. آپ نے قرآن کی وہی آیت سمجھی اور آپ کا فہم مجھ سے مختلف ہے. ایک رویہ یہ ہے کہ میں آپ سے یہ کہوں جی میں اس کو ایسے سمجھتا ہوں, میرے نزدیک یہ بات یوں ہے, میں آپ کی دلیل میں یہ خامی پاتا ہوں اور آپ کا حق مانتا ہوں کہ آپ بھی اپنی رائے پر قائم رہ سکتے ہیں. کوئی خرابی نہیں پیدا ہوگی, کوئی فرقہ بندی پیدا نہیں ہوگی, علم آگے بڑھے گا. میں آپ سے استفادہ کروں گا, آپ مجھ سے استفادہ کریں گے. ایک دوسری چیز یہ ہے کہ میں اپنے فہم کو حتمی قرار دے دوں. میں یہ کہوں کہ جو میں نے سمجھا ہے وہ مجھ پر الہام ہوا ہے, میں آپ کی بات سننے سے انکار کر دوں, آپ پر فتویٰ لگانا شروع کر دوں, اور پھر کوشش کروں کہ آپ کی بات کو غلط سے غلط معنی پہنا کے اپنے گرد و پیش میں کچھ ایسے لوگ جمع کر لوں کہ جو متشددانہ رویے اختیار کریں. تو فرقہ بندی یہاں سے پیدا ہوتی ہے. فرقہ بندی کا تعلق رویوں سے ہے. دوسری بات یہ ہے کہ یہ جو آپ مطالبہ کر رہے ہیں کہ رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ سب چیزیں لکھوا دیتے, یہ ممکن کیسے ہے؟ دیکھیے میں اس وقت آپ سے گفتگو کر رہا ہوں, میں یہاں آیا ہوں, ایک صاحب نے مجھے چائے آفر کی ہے, گفتگو کی ہے, بات چیت کی ہے. آپ کا کیا خیال ہے کہ یہ کوئی زندگی ہوتی کہ یہ ساری چیزیں لکھوانے کا کام رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کرتے؟ یہ میرے بعد ہی ہوگا کہ کسی آدمی کو اگر یہ پوچھا جائے گا میرے بارے میں تو وہ کہے گا جی میرے پاس وہ آئے تھے یہاں پہ, میں نے چائے پلائی تھی, میں نے گفتگو کی تھی, میں نے بات کی تھی. ایسے ہی یہ ساری چیزیں ہمیشہ منتقل ہوتی ہیں. حضور ہمیں جو دین دے کر گئے ہیں وہ اجماع اور تواتر سے, آپ نے پوچھا نا اس کا ریکارڈ کہاں ہے سنت کا, وہ اجماع اور تواتر سے منتقل ہوا ہے. اس کو ابن عبد البر نے اپنی کتاب جامع بیان العلم میں بیان کیا ہے کہ دین کا وہ حصہ جو لوگوں کے لیے قطع عذر کی حد تک قطعی ہے, جس کی بنیاد پر کفر و ایمان کے فیصلے ہوتے ہیں, وہ کیسے ملا ہے؟ نقل الکافہ عن الکافہ, یعنی مسلمانوں نے بحثیت مجموعی اپنے اجماع اور تواتر سے اس کو پایا اور اسی طرح نسلوں میں منتقل کر رہے ہیں. اس میں کوئی بحث ہی نہیں ہے. یہ حضور کا علم و عمل ہے. اور اس کے اندر کیا ہوتا ہے, میں نے آپ سے عرض کیا, مستقل بذات کوئی دینی حکم نہیں ہوتا. اس میں تفہیم و تبیین ہوتی ہے, اس کے اندر حضور کے اسوہ حسنہ کا بیان ہوتا ہے, نمونہ ہوتا ہے آپ کا, اس میں آپ کی سیرت و سوانح ہوتی ہے. اس کو ایسے ہی ہونا چاہیے تھا. یہ اگر ایسے نہ ہوتا تو ہم بہت بڑی چیز سے محروم ہو جاتے, اس لیے کہ بڑی مصنوعی سی صورت پیدا ہوتی کہ جو لفظ منہ سے نکالا جائے, یعنی مجھے آپ اس کا پابند کر دیں کہ میں جو لفظ منہ سے نکالوں, بیوی کوئی بات کرے, اگر کوئی لفظ منہ سے نکالوں, بچے سے کوئی بات کروں, فوراً ایک آدمی کو بلاؤ اور کہاں کہ حضرائے کرم اس کو لکھ لیجیے. تو آپ سوچتے ہیں تھوڑی دیر کے لیے کیا ہو جائے گا اس کے نتیجے میں, کیا چیز وجود میں آئے گی؟ اس کو فطری طور پر ایسے ہی ہونا تھا. ناظرین، قرآن مجید 14 صدیاں گزرنے کے باوجود بھی ایک غیر متغیر حالت میں مسلمانوں کے پاس موجود ہے. اسی لیے دین کی مکمل روح کا عقلی اکتساب اس کے ذریعے ممکن ہے. اسی لیے قرین از قیاس یہی ہے کہ دین کے فہم میں قرآن کو مقدم رکھتے ہوئے صرف ان مسلمہ احادیث سے استفادہ کیا جائے جو صحت حدیث کے مسلمہ معیارات پر پورا اترتی ہوں. مسلمانوں کا مشترکہ مذہبی ورثہ نہ صرف ان کی میراث ہے بلکہ اس کی غیر متغیر اساس اور عمارت کی تمام انسانوں کو منتقلی ان کا فرض اولین بھی ہے. اگلے پروگرام میں ہم حدیث سے متعلق اپنی اس گفتگو کو مزید آگے بڑھائیں گے. تب تک کے لیے مجھے اور پروگرام غامدی کی پوری ٹیم کو اجازت دیجیے. خدا حافظ. السلام علیکم. پروگرام غامدی میں خوش آمدید. ناظرین، پچھلے پروگرام میں ہم نے اسلامی روایت میں مقام حدیث سے متعلق جس بحث کا آغاز کیا تھا، آج ہم اس پہ گفتگو کو مزید آگے بڑھائیں گے اور دیکھیں گے کہ کیا صحائح ستہ کی کسی بھی کتاب میں بیک وقت مستند اور ضعیف احادیث موجود
ہو سکتی ہیں؟ اگر خدا نے قرآن مجید کے حفاظت کی ذمہ داری اٹھائی تو کیوں اپنے محبوب کی احادیث کو لوگوں کی یادداشت اور ارادوں کے تغیرات کے مرہون منت چھوڑ دیا؟ اور کیا آج مسلمانوں میں حدیث کا تصور اتحاد کا باعث ہے یا انتشار کی وجہ؟ یہی بحث ہمارے آج کے پروگرام کا موضوع گفتگو ہے۔ جی آپ کا سوال۔ حمدی صاحب، اسلام میں حدیث کے مقام اور حجیت کے حوالے سے خاص طور پر سورۃ النجم کا حوالہ دیا جاتا ہے، وَمَا يَنطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ، لیکن غور سے دیکھیں تو ان هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تمام احادیث وہ سراسر سراپا وحی ہیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ حیثیت، ذاتی حیثیت کہاں گئی؟ اگر سراپا ہے وہ وحی ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ مقام بطور انسان کے، بطور پیغمبر کے کیا ہے؟ اور پھر اگر سراپا وحی ہے تو پھر قرآن بھی تو سراپا وحی ہے، آپس میں جو ایک باریک فرق ہے اس کو ذرا واضح فرمائیے۔ نہیں، دیکھیے بات یہ ہے کہ حضور دین کی حیثیت سے جب کوئی بات کرتے ہیں تو یا تو وہ ایسی بات ہوگی کہ جو آپ کو وحی کے ذریعے سے اسی وقت بتائی جائے گی، یا یہ ہوگا کہ پہلے سے جو وحی کی روایت چلی آ رہی ہے اس کو آپ بیان کر دیں گے، اور یا یہ ہوگا کہ آپ اجتہاد کریں گے کہ اللہ کی تصویب اس کو حاصل ہو جائے گی۔ تو یہ ساری باتیں جتنی ہیں پھر خدا کی طرف سے ہو گئیں، تو یہ سب ایسے ہوتا ہے دین کی حیثیت سے۔ دین کی حیثیت سے تو آپ کو اپنی طرف سے کوئی بات نہیں کہنی ہوتی، جو کہنا ہوتا ہے خدا کی طرف سے کہنا ہوتا ہے۔ اب اس کے بعد شخصی حصے کو لے لیجئے، اس کی نہایت عمدہ مثال امام مسلم نے بیان کر دی ہے۔ وہ یہ بیان کرتے ہیں کہ حضور جب مدینہ تشریف لائے تو وہاں لوگ تعبیر نخل کرتے تھے۔ تعبیر نخل کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ کھجوروں پر ایک خاص طرح کا پیوند اور گابا لگایا جاتا ہے جس سے ان کا پھل بہت اچھا آ جاتا ہے۔ تو حضور نے کہیں جاتے جاتے اس کے اوپر تبصرہ کر دیا کہ اگر نہ لگاؤ تو کیا فرق پڑتا ہے۔ لوگوں نے اس کو دین کا کوئی حکم سمجھا اور اس پر انہوں نے عمل نہیں کیا، یعنی جو پہلے سے ان کا چلا آ رہا تھا ایک طریقہ اس پر انہوں نے عمل نہیں کیا، کھجور میں پھل بھی نہیں آیا خدا کے قانون کے مطابق۔ حضور کی خدمت میں گئے، بیان کیا تو آپ نے کہا کہ میں نے تو محض ایک تبصرہ کیا تھا، میں بھی ایک انسان ہوں، اور جب میں کوئی دنیوی معاملات میں رائے دیتا ہوں تو اس کو ایک رائے سمجھا کرو، جب میں خدا کی طرف سے کوئی بات کرتا ہوں تو وہ بات ہوتی ہے جو میں پیغمبر کی حیثیت سے کر رہا ہوتا ہوں۔ اور پھر اس کے بعد وہ شاکار جملہ کہا جس کو امام مسلم نے ان الفاظ میں روایت کیا ہے، انتم عالم و بامور دنیاکم، تم اپنے دنیوی معاملات کو مجھ سے بہتر سمجھتے ہو۔ تو یہ جگہ ہے جس پہ حضور نے یہ بتایا کہ دین کی حیثیت سے وہی زیر بحث آتی ہے، یعنی اگر آپ دین کی حیثیت سے کوئی بات فرمائیں گے تو وہ خدا کے اذن کے بغیر، خدا کے حکم کے بغیر کیسے فرما دیں گے؟ یعنی پھر تو اپنی طرف سے دین دینے والی بات ہوئی۔ پھر اس میں تو یہی ہو گیا نا کہ آپ دین اور دنیا کی تفریق کر رہے ہیں کہ دین کے معاملات کچھ علیحدہ ہیں جس کے معاملے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رائے واقعی ایک حجت رکھتی ہے، اور دنیاوی معاملات ایک ایسے ہیں کہ جن کے معاملے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رائے حجت نہیں ہے، تو پھر آپ ان کو کس طریقے سے ڈفرینشیٹ کریں گے؟ کون سی باریک دیوار قائم؟ رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں دین بتانے کے لیے آئے تھے، گاڑی کا انجن بنانا سکھانے کے لیے نہیں آئے تھے۔ حضور ہم کو جہاز بنانا سکھانے کے لیے نہیں آئے تھے، ایٹم بم کیسے بنتا ہے یہ بتانے کے لیے نہیں آئے تھے۔ آپ ہمیں یہ بتانے آئے تھے کہ تمہارے سروں پر موت منڈلا رہی ہے، تمہیں ایک دن خدا کے حضور میں جانا ہے، خدا کے حضور میں پیشی کے لیے تمہیں کیا کرنا ہے یہ بتانے کے لیے آئے تھے۔ تو دین اور دنیا کی یہ تفریق تو ہمیشہ سے قائم رہے گی، اسی وجہ سے ہمارے ہاں ان کو دنیوی علوم کہا جاتا ہے۔ یہ جتنے علوم ہیں، سائنس ہے، طب ہے، اس طرح کے جتنے علوم ہیں یہ انسان کی ضرورت ہے، پیغمبر ان کو بتانے کے لیے نہیں آتے۔ تو رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اس کو واضح فرما دیا۔ یہ جو بات کہی جاتی ہے دین و دنیا کی تفریق، یہ پتہ نہیں کہاں سے آ گئی ہے ہمارے ہاں۔ دیکھیے ایک چیز وہ ہے کہ وہ معاملات، دنیا کے وہ معاملات جن کا تعلق اخلاق سے ہے، جن کا تعلق دین کی ہدایات سے ہے، ان میں دین حکومت کرے گا، یعنی وہ آپ کے معیشت کے معاملات میں بتائے گا کہ اخلاقی رویہ کیا ہے، آپ کاروبار کیسے کریں، کاروبار کرنے کا طریقہ کیا ہے، یعنی ایک جو وزڈم ہوتی ہے کاروباری آدمی وہ کہاں سے آئے گی؟ یہ ایک سیکولر علم ہے، اس کا دین سے کوئی تعلق نہیں۔ لیکن جب آپ کاروبار کرتے ہیں تو آپ کہیں کوئی غیر اخلاقی کام تو نہیں کرتے، آپ کم تو نہیں تولتے، آپ جھوٹ تو نہیں بولتے، آپ ملاوٹ تو نہیں کرتے، یہ دین آئے گا۔ تو اس کو اچھی طرح سمجھ لینا چاہیے کہ دین کا دائرہ کیا ہے اور دنیا کا دائرہ کیا ہے۔ پیغمبر سے ہم یہ پوچھنے کے لیے جاتے ہیں کہ ہمیں خدا کے سامنے جواب دہ ہونے کے لیے کیا تیاری کرنی ہے، اور اس کو وہ کامل شکل میں ہمیں بتا دیتے ہیں۔ ان کا اصل علم یہ ہے۔ اب جیسا کسی بھی علم کی جو بنیادی خدمت ہوتی ہے، بنیادی اس کی ضرورت ہوتی ہے، وہ دور کے تقاضوں کو مد نظر رکھ کے کی جاتی ہے۔ ہم دیکھتے ہیں کہ قرآنی علوم ہے، ان کے اوپر ہمارے علماء نے، محدثین نے، فقہاء نے خدمت کی ہے۔ آج ہم دیکھتے ہیں کہ وہ ایک عروج کا دور تھا، اب زوال کا دور ہے۔ زوال کے دور میں ہم مجموعی طور پر پسماندگی اور ذلت کا شکار ہے۔ اس دور کے اندر ہم کس طریقے سے علم حدیث کی بہتر طریقے سے خدمت کر سکتے ہیں؟ دور زوال کا ہو یا دور عروج کا ہو،
ہم کو اپنے دین پر عمل کرنا ہے، اپنے دین کو سمجھنا ہے، اور دونوں سطحوں پر سمجھنا ہے، عام آدمی کی سطح پر بھی سمجھنا ہے اور اہل علم کی سطح پر بھی سمجھنا ہے۔ جس طریقے سے صحت کے مسائل زوال اور عروج کے دور سے الگ زیر تحقیق رہیں گے، جس طریقے سے دنیوی چیزیں زیر تحقیق رہیں گی، اسی طرح دین بھی زیر تحقیق رہے گا، قرآن کی خدمت ہوتی رہے گی۔ آپ یہ دیکھیے کہ کتنی تفسیریں قرآن کی ہیں جو اس دور زوال میں پچھلے 150 سال میں لکھی گئیں۔ اگر آپ گنیں تو آپ کو معلوم ہو کہ وہ اس سے کم نہیں ہے جتنی اس سے پچھلے دور میں لکھی گئی تھی۔ اگر آپ یہ غور کریں کہ حدیث کے علم کی جو خدمت کی گئی ہے اور اس پر جو مصنفات وجود میں آئی ہیں وہ کتنی تعداد میں ہیں، آپ حیران ہوں گے، اس سے لائبریریاں بھری جا سکتی ہیں موجودہ زمانے میں۔ تو علم کا کبھی بھی آپ کسی خاص دور میں اس کو بند نہیں کر سکتے، اس کی ضرورت تو ہمہ وقت ہے، ہوا اور پانی کی طرح اس کی ضرورت ہوتی ہے کہ علم کی تحقیق ہوتی رہے، علم کی تنقیح ہوتی رہے۔ ہماری بدقسمتی عزیزم یہی ہے کہ ہم علمی تحقیق سے اور علمی تنقید سے واقف ہی نہیں ہیں، ہم صرف تنقید سے واقف ہیں، ہم جانتے ہی نہیں کہ یہی چیز ہے جو زوال کا باعث بن گئی۔ کبھی غور تو کیجئے کہ خدا کا یہ عذاب ہم پر آیا کیوں ہے؟ یہ آیا ہی یہاں سے ہے کہ تنقیدی رویہ ہمارے یہاں پیدا نہیں کیا گیا۔ ہم نے ہر چیز کو دیکھنا ہے، تنقیدی رویہ کوئی کسی چیز کو رد کرنا نہیں ہوتا، اس کا جائزہ لینا ہوتا ہے۔ کریٹیکل اپریسیشن پیدا ہونی چاہیے کہ آپ کسی چیز کا جائزہ لے کے دیکھیں۔ یہ طبعی علوم میں نہیں کر سکے تو آپ دیکھیے کہ دنیا ہم سے کتنی آگے چلی گئی۔ یہ دینی علوم میں ہم نے نہیں کیا تو دیکھیے فرقہ بندی اور انتہا پسندی کے کس افرید کی گرفت میں آ گئے ہیں۔ جس وقت آپ علمی رویے پیدا کرتے ہیں تو فراخ دلی پیدا ہوتی ہے، اس کے اندر شائستگی پیدا ہوتی ہے، اس سے تہذیب وجود میں آتی ہے۔ جب آدمی علم کی دنیا میں داخل نہیں ہوتا تو متعصب ہوتا ہے، جب داخل ہوتا ہے تو علم کی گہرائی اور وسعت سامنے آتی ہے تو پھر وہ عاجز بندہ بن کے کھڑا ہو جاتا ہے۔ ہم نے اپنی قوم کی یہ تربیت ہی نہیں کی۔ صاحب، صحائح ستہ کی کسی بھی کتاب میں بیک وقت مستند اور ضعیف احادیث کی موجودگی کیا اس کتاب کی صحت پہ سوال نہیں اٹھاتی؟ دیکھیے بات یہ ہے کہ ان میں سے کچھ کتابیں ایسی ہیں کہ بڑی سے بڑی تحقیق کے بعد بھی کوئی 2-4 روایتیں ایسی ہوں گی جن پر آپ اختلاف کر سکیں، باقی سارا کا سارا ذخیرہ معلوم ہوتا ہے کہ بڑی احتیاط سے مرتب ہو گیا۔ کچھ لوگ ہیں کہ جن کے ہاں معیار تھوڑا کم کر دیا گیا اور انہوں نے یہ سوچا، دیکھیے یہ بھی 2 رویے ہیں، یہ رویے بھی بالکل علمی رویے ہیں۔ یہ رویے آپ کو صحابہ کرام کے ہاں ملیں گے۔ سیدنا ابو بکر صدیق کتنے بڑے آدمی ہیں، جلیل القدر شخصیت ہے، اس امت کے اندر ان سے بڑا کون ہوگا؟ سیدنا عمر رضی اللہ عنہ ہے، سیدنا عثمان رضی اللہ عنہ ہے، سیدنا علی رضی اللہ عنہ ہے، کتنے جلیل القدر لوگ ہیں۔ آپ اگر دیکھیں تو ان کی روایات کی تعداد بہت کم ہے۔ وجہ کیا ہے؟ وجہ اس کی یہ ہے کہ محتاط جگہ پر کھڑے ہیں کہ کہیں رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف کوئی غلط بات منسوب نہ ہو جائے، اس لیے کہ حضور کی طرف نسبت کسی عام شخص کی طرف نسبت نہیں ہے۔ جو بات بھی آپ کی طرف منسوب کر کے کہی جائے گی اس کے بارے میں بڑی چھان پڑتی ہے۔ یہ محتاط رویہ رکھتے ہیں، کم سے کم بیان کرنا ہے۔ اس کے بالکل برخلاف سیدنا ابو ہریرہ کا رویہ مختلف ہے، وہ سمجھتے ہیں کہ نہیں، حضور کا علم زیادہ سے زیادہ پہنچانا چاہیے۔ اب یہ 2 ایٹیچیوڈ ہیں، بالکل انسانی فطرت کے مطابق ہے۔ ایسا ہی معاملہ محدثین کے ہم بھی ہوتا ہے، نیت بھی نیک ہوتی ہے اور یہ دونوں رویے بھی ٹھیک ہیں۔ یعنی ایک آدمی کہتا ہے جی مجھے بات میں احتیاط برتنی چاہیے، کیا دنیا میں ہم یہ دونوں رویے نہیں دیکھتے؟ دونوں رویوں کے پیچھے نیک نیتی ہے، دونوں رویوں کے پیچھے انسانیت کی خدمت کا جذبہ ہے، دونوں رویوں کے پیچھے دین کو پہنچانے یا دین کو محفوظ کرنے کا داعیہ ہے۔ تو ان دونوں رویوں کو ہم وہاں بھی دیکھتے ہیں، بعد میں بھی یہ رہے۔ بعض محدثین بہت سخت ہیں، جس طرح کہ امام بخاری کو اصرار ہوتا ہے، مثلا ایک روایت ہے نا، میں آپ سے بیان کر رہا ہوں، اور یہ معلوم ہے کہ ہم ایک زمانے میں پائے جاتے ہیں، میری بھی تاریخ پیدائش معلوم ہے، آپ کی معلوم ہے، وہ اصرار کرتے ہیں اس بات کے اوپر کہ نہیں، ملاقات کا ثبوت ہونا چاہیے، یعنی ہم اسی شہر میں رہتے ہیں تو ملاقات کا ثبوت ہونا چاہیے۔ دوسرے محدثین نہیں مانتے۔ امام مسلم نے اپنی صحیح کے مقدمے میں امام بخاری کی اس بات کے اوپر بعض المنتحلین کہہ کے سخت ترین تبصرہ کیا ہے اور یہ کہا ہے کہ یہ علم حدیث کے اندر ایک بدعت کو داخل کرنا ہے۔ اتنے سخت تبصرے انہوں نے کیے، لیکن اتنی قدر افزائی کے ساتھ، علم کے اتنے احترام کے ساتھ، امام بخاری کی جلالت قدر کو مانتے ہوئے، علم کی خدمت کرتے ہوئے اختلافات کیے جاتے ہیں۔ اس کے نتیجے میں اب ظاہر ہے کہ جس کی ملاقات ثابت نہیں ہے، امام بخاری اس کی روایت نہیں لیں گے نا، امام مسلم لے لیں گے۔ تو یہ جو تھوڑا سا فرق واقع ہوتا ہے، یہ فرق پھر آگے بھی بڑھتا ہے، اور آگے بڑھتا ہے تو مثال کے طور پر ایک آدمی جو ہے، اب میں تینوں معیارات آپ کے سامنے رکھ کے بات کرتا ہوں۔ میں نے یہ دیکھا کہ ایک شخص کے بارے میں تحقیق کرنے کے لیے نکلا، مجھے 4 آدمیوں نے یہ بتایا کہ یہ انتہائی ثقہ آدمی ہے، ہمیں معاملہ پڑا ہے اس کے ساتھ، اس نے کبھی جھوٹ نہیں بولا، یہ بہت دیانتدار آدمی ہے۔ ایک شخص جو گلی کی نکڑ پر کھڑا تھا، اس نے مجھے بلایا اور بلا کے یہ کہا کہ جی میرے ساتھ فلاں اس کا معاملہ ہوا تھا، ان کو اصل میں معاملہ نہیں پڑا اس کے ساتھ، اس نے تو میرے ساتھ فلاں جگہ پہ دھوکہ کیا تھا۔ اب یہ دیکھیے 2 اطلاعات میرے پاس آ گئی ہیں، ان میں فیصلہ کرنا ہوتا ہے
کہ میں اس کی بات کو قبول کروں یا ان 4 آدمیوں کی بات کو قبول کروں. اس سے ایک اصول پیدا ہوا کہ جرح مقدم ہے یا تعدیل. تعدیل کا مطلب یہ ہے کہ جن لوگوں نے اس کو ثقہ قرار دیا تھا ان کی بات ماننی چاہیے, یا جن لوگوں نے اس کو مجروح قرار دیا اس کی بات ماننی چاہیے. یہ اس نتیجے پر پہنچے کہ جرح کو مقدم کر دیا جائے, یہ اس نتیجے پر پہنچے تعدیل کو مقدم کر دیا جائے. اختلاف ہوگا یا نہیں ہوگا؟ یعنی غالب صاحب ایسی احادیث جو خبر واحدہ ایک ہی اصول ہے لیکن اپلیکیشن میں اختلاف ہو جائے. یعنی غالب صاحب ایسی احادیث جو خبر واحدہ کے ذریعے ہم تک پہنچی ہوں وہ ایسی احادیث سے کم اوتھینٹک ہیں جن کے راویوں کی چین انبروکن ہے. نہیں دیکھیے, خبر واحد کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جو خبر تواتر کے درجے پر نہیں پہنچی. یہ محدثین کی اصطلاح ہے. اس میں ضروری نہیں ہوتا کہ ایک ہی راوی رہ جائے. خبر واحد ان کی اصطلاح ہے, یعنی وہ تواتر کے درجے پر نہیں پہنچی. 2 بھی ہو سکتے ہیں, 4 بھی ہو سکتے ہیں, 5 بھی ہو سکتے ہیں. یہ اخبار احاد ہے. تمام احادیث اخبار احاد ہی ہیں, اور ان کی اگر کوئی چین ٹوٹ گئی ہے کسی جگہ تو اس کا مطلب ہے کہ وہ تیسری شرط جو ہے, میں نے عرض کیا تھا نا 3 چیزیں ہیں, اس کا کردار دیکھیں گے, اس کا حفظ دیکھیں گے, سمجھ کتنی تھی, فہم کتنا تھا, اور اس کا حافظہ کیسا تھا, اور تیسری چیز اتصال دیکھیں گے. یعنی یہ چین جو ہے, اگر کوئی حدیث کی چین ٹوٹ گئی ہے تو وہ پھر منقطع حدیث ہے, اس کو صحیح حدیث نہیں کہا جاتا. میں اس کی ایک مثال دیتا ہوں آپ کو. کتنی بڑی روایت ہے اور کتنی مشہور روایت ہے, ہر آدمی اس کو بیان کرتا ہے کہ سیدنا معاذ بن جبل کو رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یمن بھیجا, تو ان سے یہ پوچھا کہ اگر تمہیں کوئی مسئلہ پیش آئے گا تو کیا کرو گے؟ انہوں نے کہا قرآن میں دیکھوں گا. اگر قرآن میں نہ ملے, انہوں نے کہا سنت میں دیکھوں گا. اگر وہاں بھی نہ ملے تو انہوں نے کہا کہ میں پھر اپنی عقل کو استعمال کر کے اجتہد و برائی و آلو جودا, یعنی میں اپنی رائے اپنی عقل سے کام لے کر اجتہاد کروں گا اور اس میں کوئی کمی اپنی طرف سے نہیں کروں گا. یہ انہوں نے فرمایا. اب یہ روایت دیکھیے کتنی شاندار ہے. تمام لوگ اس سے استدلال کر رہے ہیں, اس روایت کو علماء اصول بیان کر رہے ہیں, اس کو ہر آدمی اپنی کتاب میں لکھ رہا ہے. لیکن اگر فن حدیث کے لحاظ سے دیکھیں تو یہ روایت منقطع ہے. کیوں؟ اس کی چین میں ایک جگہ ایک راوی یہ کہتا ہے کہ ہم نے حضرت معاذ کے ساتھیوں سے یہ بات سنی, ساتھیوں کا نام نہیں لیتا. تو محدثین آپ کہتے ہیں کہ نہیں, جب تک ہمیں بتایا نہیں جائے گا پن پوائنٹ کر کے کہ نام کس کا تھا, کون آدمی تھا, ہم تحقیق کیسے کریں گے اس کے بارے میں؟ تو منقطع روایت ہو گئی. یہ چیزیں ہوتی ہیں جن کی بنیاد کے اوپر بعض اوقات ایک صاحب علم یہ کہتا ہے کہ نہیں اب اس روایت کو بیان بھی نہیں کرنا چاہیے. دوسرا آدمی یہ کہتا ہے کہ نہیں یہ کوئی ایسی بات نہیں ہے, ایسی تنقید نہیں ہے کہ جس کی بنیاد پر روایت کو بیان نہ کیا. مضمون شہادت دے رہا ہے اس لیے کوئی حرج نہیں کہ اس کو بیان کر دیا جائے. میرے خیال میں یہ انسانی ایٹیچیوڈ کے رویے ہر جگہ پائے جاتے ہیں, ہر علم میں پائے جاتے ہیں. ان چیزوں کو ہم کیوں اتنا بڑا مسئلہ بناتے ہیں؟ مسئلہ میں بتاؤں آپ کو کب بنتا ہے؟ اس وقت بنتا ہے کہ جب ہم چیزوں کی پلیسمنٹ غلط کرتے ہیں. اگر آپ قرآن کو قرآن کی جگہ رکھیں, سنت کو سنت کی جگہ رکھیں, حدیث اور سنت کے فرق کو اچھی طرح سمجھ لیں, یہ جان لیں کہ مستقل بذات دین سارا کا سارا قرآن و سنت میں بیان ہوا ہے, وہ اجماع اور تواتر سے منتقل ہوا ہے. یہ معلوم کر لیں کہ اخبار احاد میں اصل میں مستقل بذات دین بیان نہیں ہوا, تفہیم و تبیین بیان ہوئی ہے, حضور کا اسوہ بیان ہوا ہے, آپ کی سیرت و سوانح بیان ہوئی ہے. یہ باتیں اگر آپ تنقید کے ساتھ جان لیں, یہ سوالات ہی پیدا نہ ہوں جیسے پیدا ہو رہے ہیں. احادیث کا اگر ٹوٹل والیوم دیکھیں جو کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے منسوب کیا جاتا ہے, تو بعض ریسرچرز کے نزدیک وہ ان کی زندگی کو 3 گنا کرنے کے مترادف ہے. آپ اس بارے میں کیا کہیں گے؟ دیکھیے جی, بات یہ ہے کہ جو سب سے بڑا مجموعہ ہے وہ مجموعہ اس وقت مسند احمد بن حنبل کی صورت میں ہمارے پاس موجود ہے. تو اس کے ہاں جو روایتیں لوگوں نے گنی ہیں وہ زیادہ سے زیادہ تعداد اس کی کوئی 45-46 ہزار کے قریب پہنچتی ہے. تو یہ 45-46 ہزار جو فقرے ہیں, ان فقروں کو کہنے کے لیے کتنی عمر چاہیے؟ میرا خیال یہ ہے کہ ایسی باتوں میں بہت مبالغہ ہوتا ہے. ان کی شاید مراد سارے محدثین کی جمع کردہ احادیث سے نہیں, میں تو کہتا ہوں سب سے بڑا مجموعہ یہی ہے. یعنی اس جتنے بھی باقی محدثین ہیں ان کے یہی روایتیں ہیں. اگر مسند احمد بن حنبل میں باقی محدثین کی روایتیں شامل کی جائیں تو چند 100 ہیں, جن کا آخر میں ضمیمہ لگا دیں تو مکمل ہو جاتی ہے تعداد. جی آپ کا سوال. آپ نے فرمایا کہ جو فرقے پیدا ہوئے ہیں اسلام میں وہ ہمارے رویے سے پیدا ہوئے ہیں, اور وہ رویے ہمارے جو پیدا ہوئے ہیں وہ ایک چیز کو مختلف طریقے سے سمجھنے کے ذریعے سے پیدا ہوئے ہیں. ایک لوگ کچھ کہتے ہیں, ایک لوگ کچھ کہتے ہیں. مثال کے طور پہ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام جو ہیں وہ فوت ہو گئے ہیں, کچھ کہتے ہیں کہ وہ دوبارہ آسمان سے نیچے آئیں گے. تو آپ مجھے بتائیں کہ یہ تو وہی چیز ہوگی نا کہ ایک چیز کو 2 طریقے سے سمجھنے کی بات, اور اسی چیز پہ لڑائی جھگڑا شروع ہو رہا ہے. اختلافات فرقہ بندی اس وقت بنتے ہیں جب ہمارے رویے میں خرابی ہوتی ہے. یہ میں نے نہیں عرض کیا کہ اختلاف سے یہ خرابی پیدا ہو جاتی ہے. دیکھیے یہ 2 باتیں آپ نے بیان کی ہیں, اگر ان دونوں باتوں کے ماننے والے اپنی بات کو دلائل سے بیان کر دیں اور بیان کرنے کے بعد خاموش ہو جائیں اور یہ کہیں جی میں نے اپنی بات بیان کر دی, میرا نقطہ نظر یہ ہے,
آپ کی سمجھ میں بات آتی ہے، بہت اچھی بات ہے، آپ کسی دوسری رائے کو مانتے ہیں، آپ اس پر عمل پیرا ہو جائیے، کوئی خرابی پیدا نہیں ہوئی۔ جب ہم اس کو جتھا بندی کا ذریعہ بنتے ہیں، دوسروں کی تکفیر کرتے ہیں، ان کو فاسق و فاجر قرار دے دیتے ہیں، ان کو دین سے نکالنے کی کوشش کرتے ہیں، اصل میں یہ خرابی ہے۔ تو یہ رویہ یہ چیز ہے، اختلاف کو اگر آپ ختم کریں گے تو آپ انسان کو ختم کر دیں گے۔ اختلاف ہی تو اصل میں تنقید کا ذریعہ بنتا ہے، اور تنقید ہی تو علم کے آگے بڑھنے کا ذریعہ بنتی ہے۔ یعنی اگر اختلاف نہ کیا جاتا، ارسطو سے اگر نیوٹن اختلاف نہ کرتا اور نیوٹن سے اگر آئنسٹائن اختلاف نہ کرتا تو آپ یہاں بیٹھے ہوتے آج۔ یہ اختلاف ہے جس کے نتیجے میں علم آگے بڑھتا ہے، اختلاف خرابی کا باعث نہیں بنتا۔ خرابی معلوم ہے کیا تھی؟ خرابی یہ تھی کہ ایک سائنسدان اور محقق نے یہ توجہ دلائی، یہ جو آپ عرصے سے مان رہے تھے نا کہ سورج زمین کے گرد گھومتا ہے، یہ بات ٹھیک نہیں ہے، یعنی پوری دنیا مان رہی تھی نا اس بات کو۔ اس نے یہ کہا نہیں، شواہد ایسے مل رہے ہیں جس سے معلوم ہوتا ہے کہ زمین سورج کے گرد گھومتی ہے۔ آپ اس کی اس بات پہ تنقید کرتے، آپ اس کے اوپر علمی مناظرہ کر لیتے، آپ اس کے اوپر کتاب لکھ ڈالتے۔ آپ نے کیا کیا؟ آپ کو معلوم ہے تاریخ میں کیا ہوا؟ اس شخص کو کٹارے میں کھڑا کیا گیا، چرچ کے بڑے بڑے زعماء بیٹھے، اس کے خلاف ایک پوری عدالت لگائی گئی، اور پھر اس کے بعد اس کے لیے سزا سنائی گئی کہ تم نے یہ بات کیوں کہی ہے، اور وہ یہ کہتا ہوا یہ رخصت ہو گیا کہ میں اپنی بات کا انکار کرتا ہوں سزا کی وجہ سے، لیکن بہرحال میرے انکار کرنے سے زمین سورج کے گرد گھومنا بند نہیں کرے گی۔ وہ تو ایک دنیاوی یہ رویہ تھا، یہ چرچ کا وہ رویہ تھا جس نے وہ بدترین نتیجہ پیدا کیا۔ یہ رویہ اگر نہ اختیار کیا جاتا تو کچھ بھی نہ ہوتا۔ یہ دنیاوی مسئلہ ہے جس کی آپ بات کر رہے ہیں، لیکن مذہب میں تو یہ ہے کہ ایک رسی کو آپ سب مل کے تھام لو تو آپ فلاح پا جاؤ گے۔ اب اس ایک رسی کا کون ڈیسائیڈ کرے گا؟ وہ رسی قرآن ہے، قرآن، لیکن الرسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو ڈیسائیڈ کر دیا۔ حضور نے فرمایا یہ قرآن ہے، حبل اللہ الممدود من السماء الی الارض، یہ زمین سے آسمان تک اللہ کی تانی ہوئی رسی ہے، اس کو مضبوطی کے ساتھ پکڑ لو، اس کو مضبوطی کے ساتھ پکڑ لیں۔ دیکھیے اس سب چیزوں کے بارے میں حضور نے کتنی ہدایت فرمائی، قرآن دیا، کہا اس کو مضبوطی کے ساتھ پکڑو، یہ اللہ کی رسی ہے۔ اس کے بعد لوگوں نے فرقہ بندی کا جب آپ نے ذکر کیا کہ پیدا ہوگی، لوگ اختلافات کو فرقے بنائیں گے، بنی اسرائیل کی سی روش تمہارے اندر پیدا ہوگی۔ لوگوں نے پوچھا کہ اس موقع کے اوپر ہم کیا کریں، فیصلہ کیسے کریں؟ آپ نے فرمایا بہت آسان حل بتاتا ہوں، ما انا علیہ واصحابی، میں اور میرے صحابہ جس طریقے پر ہیں اس طریقے کی پیروی کرنا۔ ہم اصل میں اس رویے کو اختیار نہیں کرتے۔ کیا کرتے ہیں؟ جو بات ہم نے سمجھ لی ہے، جس بات کو ہم نے اختیار کر لیا ہے، جو ہمارے پسند کے چند علماء کی رائے ہے، جو ہمارے اہل علم کہتے ہیں، اس کے بارے میں کچھ سننے کے لیے تیار نہیں ہوتے۔ یہ نہ سننا، یہ دوسرے کی بات کو صرف جواب دینے کے لیے سننا، یہ اس کے استدلال پر غور کرنے سے انکار کر دینا، یہ اپنے سے مختلف۔ میں آپ کو اپنا تجربہ بتاتا ہوں، یعنی مجھے زندگی بھر علم کا راستہ کہاں سے کھلا ہے؟ جب میں نے اپنے سے مختلف کسی بات کو توجہ کے ساتھ سنا ہے۔ ہم سننے کے لیے تیار نہیں ہوتے۔ تو یہ رویہ ہے جس کو میں نے رویہ کہا ہے۔ اختلاف تو خدا کے لیے ہونے دیجئے، اگر اختلاف ختم ہو گیا تو اس کے نتیجے میں تو دنیا ایک بند گلی میں کھڑی ہو جائے گی، جا کے علم آگے نہیں بڑھے گا۔ کیوں؟ میں اگر فرض کر لیجئے کہ قرآن مجید کی ایک بات آپ نے سمجھی ہے اور میں محسوس کرتا ہوں کہ آپ نے غلط سمجھی ہے، تو مجھے یہ حق نہیں حاصل ہونا چاہیے کہ میں یہ کہوں کہ دیکھیے آپ نے قرآن مجید کے سیاق کو نہیں دیکھا، سباق کو نہیں دیکھا، آپ نے غلط بات سمجھ لی۔ مجھے کہنا کیسے چاہیے؟ شائستگی کے ساتھ، میوچل ریسپیکٹ کے انداز میں، باہمی احترام کے ساتھ، ایک دوسرے کو مان کر، ایک دوسرے کی زندگی کی ضمانت دے کر۔ ہمارے ہاں تو اختلاف میں کسی کے لیے اب زندہ رہنا مشکل ہو گیا ہے۔ یہ ایٹیچیوڈ ہے، اس کا تعلق علمی اختلاف سے نہیں ہے۔ غام صاحب آپ نے کہا کہ قرآن مجید تمام مسلمانوں کے لیے رسی ہے، تو غام صاحب اب جب قرآن مجید کی تفسیر کے اوپر، اس کی تشریح کے اوپر مسلمانوں میں اتنا زیادہ اختلاف ہے، یہاں تک کہ جو عربک اسپیکنگ کنٹریز ہیں ان میں بھی عربی زبان کے سمجھنے کے اوپر اتنا زیادہ اختلاف ہے، تو پھر مسلمانوں میں وہ اتحاد انتشار میں تبدیل ہو جاتا ہے۔ دیکھیے میں آپ سے عرض کروں کہ یہ بھی اصل میں سنی سنائی بات ہے۔ کس معاملے میں اختلاف ہے؟ میں یہ پوچھتا ہوں کہ مسلمانوں کے اہل علم میں توحید کے معاملے میں اختلاف ہے، آخرت کے معاملے میں اختلاف ہے، نبوت کے معاملے میں اختلاف ہے، رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی حیثیت کے معاملے میں اختلاف ہے، نماز کے معاملے میں اختلاف ہے، روزے کے معاملے میں ایک آیت کے اوپر پورا فرقہ کھڑا ہے۔ جن چیزوں پر فرقے کھڑے ہیں میں عرض کر چکا ہوں کہ اس کی وجہ در حقیقت انسانوں کے رویوں کی خرابی ہے، اور اس میں زیادہ تر وہ لوگ مبتلا ہوتے ہیں جن کے پاس اچھا علم نہیں ہوتا۔ دیکھیے کائنات خدا کی بنائی ہوئی ہے، قرآن خدا کا کلام ہے۔ آپ خدا کی بنائی ہوئی کائنات پر غور کا دروازہ کھولتے ہیں تو اس کے نتیجے میں عظیم سائنسی اکتشافات ہوتے ہیں، دنیا کے اندر ایک تہذیب وجود میں آتی ہے، اور وہ کچھ آپ کو ملتا ہے جس کا آج سے 200 سال پہلے کا انسان تصور نہیں کر سکتا تھا۔
خدا کے کلام کے بارے میں بھی اگر آپ غور و فکر کا دروازہ کھلا رکھتے ہیں، نئی نئی جہتیں سامنے آتی ہیں، آپ اس سے حظ اٹھاتے ہیں۔ قرآن کی دو جہتیں ہیں، ایک اس کی جہت وہ ہے جس میں وہ دین بیان کرتا ہے عام آدمی کے لیے، بالکل واضح، اس میں ادنا درجے کا ابہام نہیں، کوئی اختلاف بھی نہیں ہے۔ ایک وہ جگہ ہوتی ہے جو اہل علم کو سیراب کرنے کے لیے ہوتی ہے، اس میں تو اصل چیز یہ ہے کہ اتنی گہرائی ہوتی ہے بعض اوقات کہ مختلف شیڈز جب سامنے آتے ہیں تو آدمی محسوس کرتا ہے کہ جائیں جاست، یہی تو وہ کلام ہے کہ کرشمہ دامن دل می کشد کے جائیں جاست۔ ایسا اب صحیح بخاری کی ایک یہ بھی حدیث ہے کہ ہم نے قرآن مجید کو 7 حروف یعنی 7 ڈائلیکٹس میں نازل کیا، تو میں جس میں آسانی ہو پڑھو، تو ویسا پھر کیوں حضرت عثمان نے 6 ڈائلیکٹس کو منسوخ کر کے صرف ایک کو برقرار رکھا؟ یہ بات یہ ہے کہ یہ جو سیدنا عثمان نے کیا کیا، سیدنا ابوبکر صدیق نے کیا کیا، میں آپ کو یہ بتاتا ہوں کہ یہ روایت ایک شخص کی روایت ہے، اور اس ایک شخص کی روایت کی وجہ سے اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ قرآن مجید مسلمانوں کے اجماع اور تواتر سے منتقل ہوا ہے۔ قرآن مجید رسالت بآب صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو دیا ہے، صحابہ کرام نے یہ قرآن بغیر کسی ادنیٰ اختلاف کے اگلی نسلوں کو منتقل کیا ہے۔ اس معاملے میں جتنی اس طرح کی چیزیں بھی بیان کی جاتی ہیں، یہ ایک آدھ آدمی نے کوئی بات بیان کر دی، اس کی تنقید کر کے دیکھنا چاہیے کہ اس کی نوعیت کیا ہے۔ اس روایت کے اوپر تو 10 اعتراضات پیدا ہوتے ہیں۔ میں نے اپنی کتاب میزان کے مقدمے میں اس روایت پہ تبصرہ کیا ہے اور یہ بتایا ہے کہ اس روایت کے بارے میں تو اتنے سوالات پیدا ہوتے ہیں کہ آپ اندازہ نہیں کر سکتے اس بات کا۔ تو اس طرح کی چیزوں کی بنیاد پر قرآن مجید کی اتھینٹسٹی، قرآن مجید کا استناد، یہ موضوع ہی نہیں بننا چاہیے۔ قرآن مجید 7 حروف پر نازل ہوا ہے، آج تک کوئی اس بات کا مطلب نہیں سمجھا سکا۔ امام سیوطی نے اس روایت کو نقل کیا اور تنویر الحوالک میں یہ کہا ہے کہ اس کو متشابہات میں سمجھ لینا چاہیے۔ تو جس چیز کا مطلب ہی کسی شخص کی سمجھ میں نہیں آ سکا، سوال یہ ہے کہ اس کو موضوع بنا کے قرآن جیسی کتاب پر تبصرہ کیوں کیا جائے؟ قرآن واضح ہے، قرآن بین ہے، قرآن مجید ہمیں جس طرح رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا اسی طرح ہمارے پاس موجود ہے، اور اسی حرف پر ہے، اسی قرات پر ہے۔ اس کو قرات عامہ کہا جاتا ہے، پوری مسلمان امت کو اس کے اوپر پڑھ رہی ہے۔ یہ قرآن مجید تو ایسی چیز ہے کہ آپ یہ دیکھیں کہ اس وقت بھی یہ صورتحال ہے، اس عہد زوال میں بھی، کہ رمضان کے مہینے میں ایک آدمی مسجد میں پڑھ رہا ہوتا ہے اور ہر مسجد میں پڑھ رہا ہوتا ہے اور 2 پیچھے تصحیح کر رہے ہوتے ہیں۔ تو یہ اس کا محتاج ہے کہ اس کو کسی شخص سے جا کے آپ نے لینا ہے۔ پچھلے دنوں خدا کے لیے فلم موسیقی کے حوالے سے کچھ احادیث کوٹ کی گئی تھیں جو کہ صحیح، لیکن بعض علماء نے کہا کہ وہ جو مفہوم اس میں بیان کیا گیا وہ اس کا اوریجنل مفہوم نہیں ہے حدیث کا، اس کا یوں ہے۔ تو کیا اس طرح اوریجنل حدیث کا جو اہمیت ہے وہ پس پشت نہیں چلی جاتی، جبکہ ایک عام آدمی کا انسانی سوچ ہے وہ اس کی زیادہ نہیں ہو جاتی اہمیت؟ یہ بات یہ قرآن کی آیت ہو یا حدیث ہو، اس کو سمجھنے میں اگر کوئی اہل علم اختلاف کر رہے ہیں یا وہ یہ کہتے ہیں کہ اس کا اصل مفہوم یہ ہے، یا یہ کہتے ہیں کہ وہ اس سیاق و سباق میں بات کہی گئی ہے، تو آپ غور سے ان کی بات سنیں، جس کی بات آپ کو معقول لگے اس کو مان لیں۔ انسان کو اپنے علم کا دروازہ بند نہیں کرنا چاہیے۔ ہم یہ کیوں چاہتے ہیں کہ مذہب ہمارے سامنے بالکل اس طریقے سے آ جائے کہ جس کے نتیجے میں ہمیں کوئی غور و خوض نہ کرنا پڑے؟ ہمیں بھی غور و خوض کرنا چاہیے، ہمیں بھی سمجھنا چاہیے۔ مذہب ہمارے لیے ایک زندہ حقیقت ہونی چاہیے، ہم اس کے بارے میں سوالات کریں، ہم اپنے اشکالات وارد کریں، اور اس میں اگر 2 یا 4 آ رہا ہوں تو اپنی عقل کو آواز دیں اور جو بات معقول لگے اس کو مان لیں۔ پرسنلی جو فیصلہ کرنا ہے اپنی ذات کے لیے وہ مجھے اپنے علم کی بنیاد پر کرنا ہے۔ تو میرے نزدیک میں نے آپ کو ایک رائے بتائی، قرآن مجید کی ایک آیت سمجھا دی، کسی حدیث کے بارے میں اپنی ایک رائے بتائی، آپ غور کیجئے، بات سمجھ میں آ جائے قبول کر لیجئے، نہیں تو کسی دوسرے کی قبول کر لیجئے۔ آخر اس سے کیا قیامت آ جائے گی؟ میں تو کبھی آج تک اندازہ ہی نہیں کر سکا کہ اگر اختلافات کو ہم مخالفت اور اناد نہ بنائیں تو کبھی کوئی خرابی نہیں پیدا ہوتی۔ سر میرا سوال آپ سے یہ ہے کہ اجماع اور قیاس میں کیا فرق ہے؟ دیکھیے بات یہ ہے کہ قیاس تو یہ ہے کہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حکم دیا یا قرآن میں ایک حکم بیان ہوا، اور ہمیں کوئی ایسا مسئلہ پیش آ گیا جو بیان ہی تو وہ نہیں ہے، لیکن جو اس کے اندر اصول تھا ہم محسوس کرتے ہیں کہ اس اصول کا اطلاق یہاں بھی کیا جا سکتا ہے، تو اس کو قیاس کہا جاتا ہے۔ یعنی اگر منطق میں آپ ایک پریمسز قائم کر لیتے ہیں تو ایک دوسرا پریمسز اگر اس سے ملتا جلتا ہے تو اس سے ایک نتیجہ نکلتا ہے سلوجزم کے اصول کے اوپر، تو اس کو قیاس سے تعبیر کیا جاتا ہے۔ اجماع یہ ہے کہ کسی رائے کے بارے میں سب کا اتفاق ہو جائے۔ اجماع کی 2 تعبیریں ہیں، ایک اجماع وہ ہے جس سے ہمیں دین ملا ہے، اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے لاکھوں صحابہ کو دین دیا، انہوں نے لاکھوں نے کروڑوں کو منتقل کیا، وہ آج اربوں تک منتقل ہو گیا ہے، تو اس پر اجماع ہے، اس کو اجماع کہا جاتا ہے۔ یہ کوئی دینی اصطلاح نہیں ہے، یہ دنیا میں تاریخی ریکارڈ جب بھی منتقل ہوگا تو 2 طریقوں سے ہوگا، اجماع اور تواتر سے منتقل ہوگا یا اخبار احاد سے منتقل ہوگا۔ دنیا کی ساری تاریخ اسی طرح منتقل ہوتی ہے۔ مثال کے طور پر یہ بات کہ علامہ اقبال ہمارے قومی شاعر تھے، علامہ اقبال نے پاکستان کی تحریک کے بارے میں ایک کردار ادا کیا، علامہ اقبال نے فلاں کیا، یہ باتیں وہ ہیں جو بالاجماع سب لوگ مانتے ہیں، لیکن
علامہ اقبال کی بہت سی نج کی گفتگویں ایسی ہیں کہ جو کسی ایک شخص نے مثال کے طور پر ان کے کسی ساتھی نے بیان کی ہیں تو یہ اخبار احاد ہو جائیں گی. دنیا کی ساری تاریخ اسی طرح منتقل ہوتی ہے. تو ایک اجماع وہ ہے. ایک اجماع فقہا کی اصطلاح ہے. اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ کسی معاملے کو زیر بحث لایا گیا اور آپ کی پارلیمنٹ میں اب جیسے اتفاق رائے ہو گیا یا علماء کے مابین اتفاق رائے ہو گیا تو اس کو اجماع سے تعبیر. ٹھیک ہے, آپ پوچھیں. اسلام میں احادیث کی روح سے تراویح کی کیا اہمیت ہے؟ اور ہم دیکھتے ہیں کہ مختلف جو فرقے ہیں ان میں تراویح کا جو اہتمام ہے رمضان میں وہ ڈفرینٹ طریقے سے ہوتا ہے. بعض 8 تراویحوں کا اہتمام کرتے ہیں, بعض 20 کا. تو ان میں سے کون سی صحیح ہے اور اس کی اہمیت کے بارے میں آپ کیا؟ اچھا سوال کیا آپ نے. اس سے بہت سی حقیقتیں آپ پر واضح ہو جائیں گی. دیکھیے بات یہ ہے کہ آپ کے یہ علم میں ہے کہ ہم پر 5 نمازیں لازم کی گئی ہیں, یعنی جو عبادات ہم پر لازم کی گئی ہیں ان میں نماز ایک اہم ترین عبادت ہے اور 5 نمازیں ہم پر لازم کی گئی ہیں. مجھ پر بھی ہیں, آپ پر بھی ہیں, ہر مسلمان پر ہے. رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم پر ایک زائد نماز لازم کی گئی تھی, یعنی ہم پر 5 اور آپ پر 6, وہ تہجد کی نماز تھی. یعنی حضور کے لیے ضروری تھا کہ آپ تہجد کا اہتمام کریں. ایک 6ٹھی نماز آپ پڑھتے تھے. یہ تہجد کی نماز رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے جو سنت قائم کی وہ یہ تھی کہ آپ اس کو طاق اعداد میں پڑھتے تھے. 3, 5, 7, 9, 11 یہ پڑھا کرتے تھے. حضور کا عام معمول یہی تھا. آپ رمضان میں بھی اسی طرح پڑھتے تھے اور آپ غیر رمضان میں بھی اسی طریقے سے پڑھتے تھے یہ نماز. ظاہر ہے کہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کو پورا قرآن یاد تھا, تو آپ زیادہ سے زیادہ جو روایتوں میں آتا ہے 11 یا 13 رکعتیں پڑھتے تھے, اس سے زیادہ نہیں پڑھتے تھے. لیکن جن لوگوں کو زیادہ قرآن یاد نہیں تھا, یہ معلوم ہوتا ہے کہ انہوں نے غالباً یہ سوال کیا کہ کیا ہم زیادہ رکعتیں پڑھ سکتے ہیں, تو آپ نے تہجد کی زیادہ رکعتیں پڑھنے کی اجازت دے دی. اسی طرح ایک موقع کے اوپر جب لوگوں نے یہ کہا کہ ہم صبح نہیں اٹھ سکتے, تو آپ نے یہ کہا کہ اگر صبح اٹھنے کا اہتمام نہیں کر سکتے تم عشاء کے بعد بھی اس کو پڑھ سکتے ہو. یہ حضور کے زمانے ہی میں ہو گیا. اسی طرح حضور ہی کے زمانے میں یہ واقعہ بھی ہو گیا کہ ایک موقع کے اوپر آپ تہجد کی نماز پڑھنے باہر نکل آئے مسجد میں, اور آپ کے پیچھے لوگوں نے نماز پڑھی. 3 دن یہ معاملہ ہوا, تو اس طرح اس کی جماعت کا اہتمام کرنے کو بھی آپ نے مشروع کر دیا. اب اس کے بعد لوگوں نے یہ نماز پڑھنا شروع کر دی. سیدنا عمر رضی اللہ عنہ کے زمانے میں وہ مسجد میں تشریف لائے, تو انہوں نے دیکھا کہ لوگ نماز پڑھ رہے ہیں, اور چونکہ اس نماز میں قرات ذرا بلند آواز سے کی جاتی ہے تہجد کی نماز میں, تو کچھ لوگ بلند آواز سے قرات کر رہے ہیں, کچھ دوسرے ان کی بات سن رہے ہیں, کچھ نہیں سن رہے ہیں. انہوں نے اسے بدنظمی سے محمول کیا اور کسی ایک آدمی کے بارے میں کہا کہ ان کو امام مقرر کر لیجئے. جب ایک آدمی کو امام مقرر کیا گیا تو سوال ہوا ہوگا نا کہ کتنی رکعتیں پڑھیں, تو اس کے بعد بعض روایتوں میں آتا ہے کہ 23 رکعتیں, بعض کے اندر کہ 11 ہی رکعتیں پڑھنے کا سلسلہ شروع ہو گیا. یہ بڑی فطری بات ہے, ایسے ہی ہوا. اب ہوتا کیا ہے, لوگ اس پوری بات سے چونکہ واقف نہیں ہیں, تو جو 11 والے ہیں وہ 11 لے کے بیٹھ جاتے ہیں, جو 23 والے ہیں وہ 23 لے کے بیٹھ جاتے ہیں. امام مالک کے زمانے میں 49 تک رکعتیں پڑھنے کی روایت ہمارے پاس موجود ہے. تو یہ تہجد کی نماز ہے 3, 5, 7, 9, 11 جتنی چاہے پڑھیں. صرف عربی ثقافت کو فالو کیے بغیر بھی ایک شخص مسلمان رہ سکتا ہے؟ جی بالکل, اس میں کیا شک ہے. اسلام ایک عالمگیر دین ہے, ساری دنیا نے اس کو اختیار کرنا ہے, اس لیے اس میں کوئی لباس نہیں مقرر کیا گیا. اس میں صرف اصول بتائے گئے ہیں کہ آپ کے لباس میں حیا ہونی چاہیے, وہ شرمگاہوں کو ڈھانپنے والا ہونا چاہیے. آپ انگریزی لباس پہنیں, آپ پاکستانی لباس پہنیں, آپ ہندوستانی لباس پہنیں, آپ ترکی لباس پہنیں, لیکن حیا کے آداب کا خیال رکھیں, اور یہ خیال رکھیں کہ لباس جسم کو ڈھانپنے کے لیے ہوتا ہے, جسم کو نمایاں کرنے کے لیے. صاحب فرائڈ نے اپنی کتاب انٹرپریٹیشن آف ڈریمز میں خوابوں کو انسانی لاشعور میں دبی ہوئی خواہشات کا عکاس قرار دیا, اور پھر بعض دوسرے ریسرچرز نے اس کو دیجا وو کا نتیجہ بھی قرار دیا. تو قائم صاحب اب ہمیں مختلف احادیث میں خوابوں کی تعبیروں سے متعلق کچھ روایات ملتی ہیں, جیسے کہ حضرت یوسف کا خواب. تو قائم صاحب کیا واقعی خوابوں کا عملی زندگی سے کوئی تعلق ہوتا ہے؟ پہلے تھوڑی تصحیح کر لیجئے کہ حضرت یوسف کا خواب جو ہے اور بادشاہ کا خواب یہ قرآن میں بیان ہوئے, حدیث میں بھی آئے. حدیث میں تو قرآن کا حوالہ دیا گیا ہے ایک جگہ کے اوپر, باقی قرآن نے بڑی تفصیل کے ساتھ ان خوابوں کو خود بیان کیا ہے. خوابوں کے بارے میں فرائڈ نے بھی ریسرچ کی ہے, موجودہ زمانے میں بھی لوگ کر رہے ہیں. تحلیل نفسی کے ماہرین نے بہت سے اور پہلو بھی اس میں اختیار کر لیے ہیں, لیکن علم کبھی ایک جگہ ٹھہرتا نہیں ہے. پیغمبروں کا اصلی کمال یہی ہے کہ وہ علم کے بعد ایسے گوشوں کی طرف آپ کو توجہ دلاتے ہیں جو برسوں کی تحقیق سے بھی بعض اوقات سامنے نہیں آتے. تو خوابوں کا جہاں تک تعلق ہے, یہ ہر طرح کے خواب ہوتے ہیں. وہ بھی ہوتے ہیں کہ جو آپ کے معدے پر ذرا زیادہ زور پڑ جائے تو اس کے نتیجے میں آتے ہیں. میرے استاد سے مولانا امین حسن اصلاحی ایک موقع کے اوپر کچھ اہل علم ان کے پاس گئے, تو انہوں نے کہا کہ مولانا آپ کو کبھی کوئی خواب آیا ہے؟ ظاہر ہے کہ بعض لوگ خواب, اچھے خواب اور اس طرح, انہوں نے کہا کہ ہاں کبھی کبھی بدہضمی ہو جاتی ہے تو آ جاتے ہیں خواب. تو بات یہ ہے کہ بدہضمی کے خواب بھی ہوتے ہیں. بعض اوقات آپ نے دیکھا ہوگا کہ ایک خاص کیفیت آپ کے ذہن پر اگر طاری ہے تو وہی خواب میں ممثل ہو کر آپ کے سامنے آ جاتی ہے. بعض اوقات شیاطین جن بھی خطور کرنا شروع کر دیتے ہیں, اس سے بھی بعض خواب وجود میں آ جاتے ہیں. بعض اوقات اللہ کے فرشتے آپ کو کسی چیز کی طرف توجہ دلاتے ہیں, اس سے بھی خواب آ جاتے ہیں. سوال یہ ہے کہ خوابوں کی 50 قسمیں اگر فرائڈ نے دریافت کر لی ہیں اور 2 قسمیں جو ہیں وہ قرآن مجید نے بیان کر دی ہیں, تو ان کا انکار کرنے کی کیا وجہ ہے؟
صاحب خوابوں کا عملی زندگی سے تعلق ہوتا ہے؟ جی بعض اوقات ہوتا ہے. یعنی میں تو آپ کے بعد اپنے خواب ایسے سنا سکتا ہوں کہ جو حرف بھرف پورے ہو گئے. دیکھیے سیدنا یوسف کا خواب قرآن میں بیان ہوا ہے اور اس میں پوری خوابوں کی حقیقت بیان ہو گئی ہے سورہ یوسف میں. بادشاہ نے خواب دیکھا, اس خواب کو اپنے لوگوں کے سامنے بیان کیا. اب دیکھیے لوگ کیا تبصرہ کرتے ہیں, لوگ یہ کہتے ہیں کہ اضغاث و احلام, یعنی یہ تو گویا معلوم ہوتا ہے کوئی حدیث نفس ہے, یہ آپ کے اندر سے اٹھی ہوئی کوئی بات ہے. لیکن وہ بادشاہ کو جو خواب آیا تھا وہ ایک بڑا سچا خواب تھا. اس کی سیدنا یوسف علیہ السلام نے تعبیر بتائی اور جس طریقے سے انہوں نے تعبیر بتائی تھی بالکل ایسے ہی ہوا. تو اس وجہ سے خواب ایسے بھی ہوتے ہیں کہ جن کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ خواب کو ذریعہ بنا دیتا ہے. مثلا قرآن مجید یہ بتاتا ہے کہ رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو رویا دکھائی گئی کہ آپ مسجد حرام میں داخل ہو رہے ہیں. یہ ظاہر ہے ایک بہت بڑا واقعہ تھا جو آپ کی زندگی میں پیش آنے والا تھا, قبل از وقت دکھا دیا گیا. تو خواب تو اللہ تعالیٰ کے بھی ہمارے ساتھ رابطے کا ایک بڑا غیر معمولی ذریعہ ہے, شیاطین کے بھی ہمارے نفس میں اپنی بات ڈالنے کا ایک بڑا غیر معمولی ذریعہ ہے, ہمارے نفس کے بھی ہم سے کلام کرنے کا ایک بڑا غیر معمولی ذریعہ ہے. علم کو کبھی ایک دائرہ تحقیق میں بند نہیں کرنا چاہیے. فرائیڈ سے استفادہ کریں جو اس کا فن ہے, انبیاء سے استفادہ کریں جو ان کا علم ہے. صاحب علم حدیث پر ریسرچ کرنے والے بہت سارے لوگوں نے کہا ہے کہ جو روایت حدیث ہے وہ ہم تک اجمیوں کی بدولت پہنچی جن کی مادری زبان بھی عربی نہیں تھی. تو کیا محدث اور مترجم ان دونوں کا عربی زبان پر عبور حاصل ہونا ایک الگ چیز ہے اور عربی زبان مادری ہونا ایک الگ چیز ہے, تو اس سے کوئی رزلٹ پہ اثر پڑتا ہے؟ نہیں, بالکل کوئی اثر نہیں پڑتا. دیکھیے بات یہ ہے کہ جن لوگوں کو زیادہ ضرورت پڑے گی وہی اس پر کام کریں گے. آپ دیکھیں عربی زبان کے جو بڑے بڑے زبان پر کام کرنے والے وہ بھی اجمی ہیں. اسی طریقے سے ہو سکتا ہے کہ انگریزی زبان پر کام کرنے والے لوگ آپ کو کسی دوسری قوم میں زیادہ ملیں. خود آپ اپنی اردو زبان میں دیکھیے, اس کے جو ابتدائی زبان پر تصنیفات ہیں وہ زیادہ تر انگریزوں کی مرتب کی ہوئی ہیں. یعنی لغت کے بارے میں, لینگویج کے بارے میں جو چیزیں ہیں ان کو دیکھیں. تو اس کی وجہ اس کی بنیاد کے اوپر اصل میں تو علم کو علم کے طریقے پہ دیکھنا چاہیے. علم عجم اور عرب میں تقسیم نہیں کیا جاتا. بدقسمتی سے اس وقت بھی اسے مغرب اور مشرق میں تقسیم کر دیا جاتا ہے. علم انسانیت کی میراث ہے, اس کو ویسے ہی دیکھنا چاہیے. عربی زبان میں اگر کہیں کسی اجمی نے کوئی خامی کی ہے تو دوسرے نے اس کی اصلاح بھی کر دی ہے. اور میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ جو لوگ کسی دوسری زبان کو سیکھتے ہیں وہ بعض اوقات فنی اور علمی معاملات میں اہل زبان سے بھی آگے بڑھتے ہیں. پروگرام کے شروع میں آپ نے ایک آیت پڑھی تھی جس کا مفہوم یہ تھا کہ اگر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تمہارے دنیاوی معاملات میں کوئی بھی بات طے کر دیں اور کوئی بھی مسلمان اس کو ماننے میں تنگی محسوس کرے تو وہ دائرہ ایمان سے خارج ہے. اس کے بعد آپ نے ایک حدیث بھی پڑھی صحیح مسلم کی کہ تم اپنے دنیاوی معاملات کو بہتر جانتے ہو. ایک طرف تو دنیاوی معاملات کے فیصلے کو تسلیم نہ کرنے پر دائرہ ایمان سے خارج کیا جا رہا ہے اور ایک طرف یہ کہا جا رہا ہے کہ تم اپنے دنیاوی معاملات کو بہتر جانتے ہو. یہ باتیں دونوں پیرلل کیا ایکسیپٹ کی جا سکتی ہیں؟ نہیں, یہ دونوں باتیں بالکل الگ الگ ہیں. دیکھیے ایک یہ ہے کہ دنیاوی علوم کا دائرہ کیا ہے, اس میں پیغمبر کیا کام کرتا ہے, ایک چیز یہ ہے. اور ایک چیز یہ ہے کہ میں اور آپ اپنا کوئی نزاع کوئی جھگڑا لے کے حضور کی خدمت میں چلے گئے اور اس کا آپ نے فیصلہ سنا دیا. یہ دو الگ الگ باتیں ہیں. وہاں یہ دوسری بات زیر بحث ہے کہ میرے اور آپ کے درمیان ایک نزاع ہو گئی, ایک جھگڑا ہو گیا, زمین کا جھگڑا ہو گیا مثال کے طور پر. ہم اپنا مقدمہ لے کے حضور کی خدمت میں چلے گئے تو حضور کے فیصلے میں اور ایک عام قاضی کے فیصلے میں زمین آسمان کا فرق ہے. ایک عام قاضی کے فیصلے پر ہم جزا فضا کرتے باہر آ سکتے ہیں, ہم کہہ سکتے ہیں غلط فیصلہ کیا ہے, لیکن حضور کا فیصلہ جو ہے اس کو سر تسلیم خم کر کے مانا جائے گا. یہ ایک چیز ہے. اور یہ کہ دنیوی معاملات میں آپ کوئی علمی گفتگو کریں, مثلا کھجور کو پیوند لگانا ہے یا نہیں لگانا, چارپائی کیسے بننی ہے, ایٹم بم کیسے بنانا ہے, گاڑی کیسے بنانی ہے, موٹر سائیکل کیسے ایجاد ہونی ہے, یہ ہے امور دنیا. وہاں فیصلہ کرانے ہم چلے گئے ہیں اور حضور نے فیصلہ کر دیا ہے. سر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تو مدینۃ العلم ہیں, تو وہ ان کا علم کل ہے, تو دنیاوی اور دینی معاملات میں اتنا فرق کیوں رکھا گیا؟ ان کو تو ہر چیز کا علم ہے اور وہ اور مسلمانوں کو سائنسی علوم بھی ان سے ملنے چاہیے تھے اور ان کو مطلب طب اور جو مختلف علوم آئے ہیں اس سے زیادہ مطلب اس میں کسی قسم کا اختلاف نہیں ہونا چاہیے. حضور اس علم کا شہر ہیں جو علم خدا کی طرف سے انسانوں کے تزکیے کے لیے دیا جاتا ہے تاکہ وہ اپنی آخرت کو بہتر بنائیں. اللہ تعالیٰ جب العلم کہتے ہیں قرآن مجید میں اور یہ کہتے ہیں کہ تمہارے پاس اس قرآن میں العلم آ گیا ہے, تو اس سے مراد وہ علم ہے جس علم کا آپ نے اپنی آخرت کو درست کرنے کے لیے استعمال کرنا ہے.
ہر چیز صحیح جگہ سے حاصل کرنی چاہیے. آپ نے اگر مکان کا نقشہ بنانا ہے تو قرآن سے نہ دیکھیے, کسی انجینئر کے پاس جائیے. آپ کو اپنے بچے کا علاج کرانا ہے تو آپ حدیث کی کتاب اٹھا کے نہ دیکھیے, ڈاکٹر کے پاس جائیے. اور اگر آپ کو اپنی آخرت کو سنوارنے کے لیے ہدایت پانی ہے, اپنی دنیوی زندگی کو پاکیزہ بنانا ہے, اپنے اخلاق کی تطہیر کرنی ہے, اپنے خدا کی خوشنودی چاہنی ہے, تو آپ اللہ کی کتاب کے پاس جائیے. حدیث کا اسلام میں مقام, اس پہ بحث کرتے ہوئے ہم نے یہ جانا کہ اسلامی قوانین کا یہ دوسرا سب سے بڑا ماخذ ہے, اور مختلف محدثین نے مختلف اوقات میں ان کی تدوین کی ہے, اور اس پر بعض احادیث پر ان کا اختلاف بھی ہے. ایسی صورتحال میں احادیث کے مستند ہونے کی درجہ بندی کس طرح کی جائے گی؟ یہ اسلام پورا کا پورا, اللہ کا پورا دین قرآن و سنت میں محفوظ ہے. حدیثوں میں اس کی تفہیم اور تبیین ہوتی ہے, اس پر حضور کے عمل کا بیان ہوتا ہے, آپ کی سیرت و سوانح ہوتی ہے. پہلے تو اس فرق کو بہت اچھی طرح ذہن نشین کر لیجئے. دوسری یہ بات ہے کہ اہل علم جب اس پر کام کرتے ہیں تو اپنے دلائل دیتے ہیں. ان دلائل کی بنیاد کے اوپر اگر کسی چیز پہ آپ کا اطمینان ہو جاتا ہے تو آپ عمل پیرا ہو جاتے ہیں. اگر ریاست کی سطح پر کوئی فیصلہ کرنا ہوگا تو اکثریت کی رائے کو قانون بنا دیا جائے گا. تو اس میں ایسی تشویش کی کیا بات ہے؟ علمی اختلافات ہوں گے, ان کو اس طریقے سے طے کر لیا جائے گا. سر میرا سوال یہ ہے کہ آج جب مسلم امہ انتشار کا شکار ہے تو ایسی صورتحال میں حدیث کا کیا کردار ہوگا؟ یہ بات یہ ہے کہ انتشار, میں نے اس سے پہلے بھی عرض کیا ہے کہ غلط رویوں سے پیدا ہوتا ہے, جہالت سے پیدا ہوتا ہے, چیزوں کو علمی زاویے سے نہ دیکھنے سے پیدا ہوتا ہے. ہمیں اپنی قوم کی تعمیر کا کام کرنا چاہیے. قرآن بھی کوئی کردار اس وقت تک ادا نہیں کر سکتا جب تک آپ لوگوں کو اس قابل نہیں کر دیتے کہ وہ علمی رویہ اختیار کر کے قرآن کا مطالعہ کریں. قرآن گھروں میں موجود ہے, ہر گھر میں موجود ہے. قرآن کا جو کردار ہے وہ یہ ہونا چاہیے تھا نا کہ لوگوں کے دل دہل جاتے, وہ آخرت کے ساتھ زندگی بسر کرتے, وہ خدا کے حضور پیشی کے احساس کے ساتھ جیتے. قرآن اس کی منادی کرتا ہے. ایسا نہیں ہو رہا. وجہ کیا ہے؟ وجہ اس کا یہ ہے کہ ہم نے اپنی قوم کی کبھی علمی تربیت نہیں کی. یہ اصل میں علمی تربیت کا نہ ہونا ہے جس کی وجہ سے ہم تحقیق کرنا پسند نہیں کرتے, کسی چیز کو اندر اتر کر نہیں دیکھتے, بہت ظاہری باتوں کی بنیاد پر آراء قائم کرتے ہیں, تضادات ڈھونڈنے کے لیے نکلتے ہیں, توفیق تلاش کرنے کے لیے نہیں نکلتے. یہ ذہنیت ہے جس ذہنیت نے ہمیں بربادی کے آخری کنارے تک پہنچا دیا ہے. اس کو اصلاح کرنے کی ضرورت ہے. جب یہ اصلاح ہو جائے گی تو قرآن بھی اپنا کردار ادا کرے گا, حدیث بھی اپنا کردار ادا کرے گی, باقی علوم بھی اپنا کردار ادا کریں گے. اس وقت تو دیکھیں سائنس بھی اپنا کردار نہیں ادا کر رہی ہمارے معاشرے میں. اس کی وجہ یہ ہے کہ ہمارا سائنسی ذہن ہی نہیں ہے. یعنی صرف سائنس پڑھا دینے سے کچھ نہیں ہوتا, ایک سائنسی ذہن بنانا پڑتا ہے. چیزوں کو کیسے آپ دیکھیں گے, تو مذہب کے معاملے میں بھی ایک سائنسی ذہن بنانے کی ضرورت ہے کہ آپ چیزوں کو دیکھیں گے کیسے. اور کسی چیز میں اختلاف ہو جائے گا تو اختلاف کو بیان کیسے کریں گے؟ اس کے اوپر پوسٹر چھاپیں گے, ہنگامہ کریں گے, احتجاج کریں گے, الزام لگائیں گے, بہتان تراشیں گے, جھوٹ بولیں گے, یہ کریں گے اس کے اوپر, یا سنجیدہ علمی گفتگو کریں گے, تہذیب کے ساتھ بات کریں گے, دوسرے کی بات سنیں گے, اچھے طریقے سے بات پہنچائیں گے. کسی کا موقف اگر طے کرنا ہو تو 1000 بار دیکھیں گے کہ اس کی بات کیا اور کیا نہیں ہے. اور یہ وہ چیز ہے کہ جس نے ہمیں بربادی اور پستی کے آخری مقام تک پہنچا دی. ناظرین, آج کی گفتگو کے ذریعے ہم نے حدیث سے وابستہ مسلمانوں کے ذہنوں میں راسخ کچھ عمومی غلط فہمیاں دور کرنے کی کوشش کی. ہم نے جانا کہ کسی بھی حدیث کو مستند سمجھ کر منوعن تسلیم کرنے کے لیے ضروری ہے کہ اس کے راوی قابل اعتماد ہوں, اس کا متن قرآن مجید کے مفہوم سے اختلاف نہ رکھتا ہو, محدث اور مترجم کو عربی زبان پہ کامل عبور حاصل ہو, اور زیر نظر حدیث اسلام کے عمومی مزاج سے لگا کھاتی ہو, اور پھر اسلامی قوانین کی تشکیل میں مستند احادیث کی اہمیت سے صرف نظر کیے بغیر قرآن و سنت کو مقدم رکھنے سے مسلمانوں کے تمام مکاتب فکر کے مابین ہم آہنگی کو زیادہ بہتر طریقے سے فروغ بھی دیا جا سکتا ہے. اس کے ساتھ ہی اپنے میزبان اویس اقبال اور پروگرام غامدی کی پوری ٹیم کو اجازت دیجیے. خدا حافظ.